رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو رمضان المبارک میں خاص طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آج ایک اور دن جس میں آپ سے ملاقات ہے، ایک اور روزہ گزر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھ رہے ہوں گے، عبادات کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے۔ جو آج آپ راہ خدا میں خرچ کریں گے، کل اس کا اجر جو آپ کو ملے گا یقیناً وہ آپ کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو دعوت دین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ یوٹیوب پہ آپ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں۔ موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر پیغام ٹیلی ویژن لکھیے، پیغام ٹی وی لائیو لکھ کے آپ ہماری نشریات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے کیبل نیٹ ورک پر آپ اپنے ٹی وی سیٹس پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ اگر اس کے علاوہ یوٹیوب پہ لائیو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو live.pegham.tv لکھیے، سرچ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو یہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، نمبر ڈسپلے پہ آ رہا ہے، لیکن طریقہ وہی ہے جو میں روزانہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے طول و عرض اور دنیا بھر میں پیغام ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات دیکھی جاتی ہیں اور دین کے حوالے سے رہنمائی ہمارے ناظرین سامعین حاصل کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ ٹیلی فون کال کریں تو ایک وقت میں ایک سوال کریں، اپنے ٹی وی کا والیوم بند رکھیں۔ جتنی چھوٹی بات ہوگی اتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شمولیت کا موقع مل سکے گا اور وہ اپنے سوالات اور جوابات سن پائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ یوٹیوب لائیو پہ میرے سامنے ڈسپلے پہ آن ہے، یہاں پہ آپ اپنے کمنٹس، اپنی رائے، اپنے سوالات لکھ کے بھیج سکتے ہیں، یہاں سے بھی ہم آپ کو جوائن کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے رفع عامہ میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ طلحہ ثناء اللہ مجاہد ہمارے ساتھ ہیں، نوجوان رہنما۔ طلحہ ثناء اللہ یوتھ میں ایک مشہور اور متحرک نام ہے۔ آپ نوجوانوں کی خدمت خلق اور دعوت دین کے حوالے سے متحرک اور ملک گیر تنظیم یوتھ فورس کے جنوبی پنجاب کے صدر ہیں۔ خدمت انسانیت کے لیے متحرک الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن جنوبی پنجاب میں آپ کا بڑا متحرک کردار ہے۔ پروگرام میں ان کو شرکت کرنے پر خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ کا شکریہ نظامی صاحب۔ مور دین ویلکم جی۔ ایسی نوجوان کی عادت جب ہمارے پاس آئے گی اور اپنا ورڈکٹ دے گی تو یہی انسپریشن ہوتی ہے۔ آپ کے آنے کا شکریہ جی۔ آپ کا بڑا پن ہے جی، بہت شکریہ، جزاک شکر اللہ، گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی قاری عبدالرزاق ثانی صاحب۔ یہ سابقہ مدرس ہیں، تھائی لینڈ فتینہ میں انسٹیٹیوشن رہا ہے مدرسہ رحمانیہ، وہاں پہ مدرسہ تو خیر ابھی بھی ہے لیکن یہ وہاں پہ بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے جی آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ۔ لیں جی، اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی کتاب جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، حسن المسلم، مسنون اذکار اور مسند دعائیں، اور اس میں 3 مختلف سائز ہیں۔ اس کے بارے میں مجھ سے بہتر بتائیں گے مولانا نعمان فاروقی صاحب، ان کو ہم یہاں پہ مدعو کریں گے۔ ہمارے پروگرام، ہماری نشریات کے جو سپانسرز ہیں، اشتراک جن کا ہمیں حاصل ہے، صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ ہمارے کو سپانسرز ہیں۔ ان کے اشتراک اور تعاون سے ہماری نشریات پیش کی جا رہی ہیں، اور آخر میں یقیناً ہم سب دعا میں شامل ہوں گے۔ قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری صاحب سے گزارش ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए बहुत खूबसूरत अदायगी है आपकी नईम साहब बताएंगे कि अभी हम ब्रेक पे जाएंगे या आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं ठीक है हम ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं इससे पहले कि मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूं तला साहब फरमाइएगा कि रफ़ाए आमा के काम आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आगाज़ कहाँ से हुआ कब आपको लगा कि मुझे खैर के कामों में ख़ुद से स्टार्ट करना है दूसरों के काम आना है फिर आगे हम लेके चलेंगे बात को जी जब 2008 में आया है ना ज़लज़ला जी
اس وقت سب سے زیادہ جو متاثرہ ایریا تھا پاکستان کا بالخصوص بالا کوٹ تھا. وہاں پر اس وقت بھی ہماری جو تنظیم ہے اس کی گراں قدر خدمات تھیں. زلزلہ زدگان، ان کی مدد، ان کو ریسکیو کرنا، ان کی صحت کا بنیادی طور پر جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال کرنا، اس چیزوں کو دیکھا. اور پھر دوسری بات نظامی صاحب یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسلام جس بنیاد پہ معاشرے کو کھڑا کرتا ہے وہ بڑا خوبصورت نظریہ ہے. وہ یہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہی ہے جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے. جی. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ لوگ قدرتی آفات کا نشانہ بنے ہوئے ہوں یا لوگ اپنی جو مالی کمزوریاں ہیں، مال کی جو کمی ہے، وسائل کی جو عدم دستیابی ہے، جی. جب ان سارے مسائل کا لوگ شکار ہوتے ہیں اور پھر تب وہ ضرورت محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے جو ان کو تھامے، کوئی آئے جو ان کی مدد کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو پھر ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ، ویسے تو پاکستانی قوم جو ہے درد رکھنے والی قوم ہے، یہ مصائب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ قابل فخر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے. اور چونکہ میں شروع سے ہی ایک مذہبی طبقے کے ساتھ دلچسپی اپنی رکھتا ہوں، تو ان لوگوں کی جو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہم اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں سبق ہی یہ ملتا ہے کہ دوسروں کے مسائل پر توجہ دینا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. تو یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہ زندگی ہے، نہ جانے کب اس کا اینڈ ہو جائے. ایک محدود سی مختصر سی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، جہاں پر ہم عبادات پر فوکس کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو اپنی کوشش ٹوٹی پھوٹی کر سکتے ہیں، جس طرح حق ہوتا ہے تو وہ ادا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال کوششیں ہوتی ہیں. تو پھر میں نے بھی یہ سوچا کہ چلیں جتنا دیا میں جلا سکوں، جتنی کوششیں میں کر سکوں، جو شمع اللہ نے میرے حصے میں لکھی ہو میں پیچھے نہ رہوں. میرے حصے کا جو کام ہے میں وہ تو کروں نا کم از کم، باقی پھر ہاتھ سے ہاتھ ملیں گے، لڑی سے لڑی جڑے گی اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے. چلیں ٹھیک ہے. آپ چونکہ نوجوانوں کی نامور تنظیم یوتھ فورس کے سرگرم رکن ہیں اور اس تنظیم کے رفاہی خدمات کے متعلق بھی پھر ہمیں بتائیے، بات اس طرف آئی گئی ہے تو. جی نظامی صاحب، الحمدللہ میں یہاں پر سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک آپ سے ملاقات کا ماحول بنا ہے. پلیز متعدد پہلے بار بھی ہم مل چکے ہیں. جی. تو پیغام کا شکریہ، پیغام کی جو مینجمنٹ ہے اس کا شکریہ، پھر نظامی صاحب آپ کا شکریہ. سر تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے کمزور کندھوں سے اللہ رب العزت نے جتنا کام لیا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. آمین. ہمارا ادارہ جو ہے الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن، کیونکہ میرے پاس اس کی صوبائی ساؤتھ پنجاب کی ذمہ داری ہے بطور پریزیڈنٹ. تو 2021 کی یہ بات ہے کہ وہاں پر چونکہ یہ جنوبی پنجاب کا ایک وسیع تر ایریا ہے جس کو چولستان کہا جاتا ہے. جی. تو یہ ریت کے ٹیلے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے اپنے جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور وہی ان کا ذریعہ معاش ہے. پھر ہوتا یوں ہے کہ ان لوگوں کا انحصار، چونکہ وہ اتنا مال تو رکھتے نہیں ہیں کہ جو خرید سکیں، چارہ خرید سکیں یا زمین ایسی خرید سکیں جس پر وہ اپنے چوپایوں کو پال سکیں. تو ان کا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کا انحصار ہوتا ہے بارشوں پر، اور یہ جو چراگاہیں قدرتی طور پر چولستان کی موجود ہیں وہاں پر وہاں پر وہ اپنے جانوروں کو پالتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے پانی کی جانوروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے ٹوبوں کو، اور ٹوبوں کو بھرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں یہ بارشیں. تو پہ نارملی اس جگہ کہتے ہیں جہاں گہرا گڑھا بن جائے اور قدرتی طور پر جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، سٹور ہو جاتا ہے. اچھا وہ ایک لمبے عرصے تک سٹور رہتا ہے، وہ جب ختم ہونے لگتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ پھر بارش آ جاتی ہے. تو 2021 میں یوں ہوا کہ وہاں پر بارشوں کی قحط سالی کی وجہ سے بارشیں نہ ہو سکیں. تو بارشیں جب نہ ہوئیں تو وہ جو ان کے پانی کے ٹوبے تھے جہاں پر وہ اپنے جانوروں کے لیے اور اپنے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی پانی رکھتے تھے، سٹور کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا. تو ہمیں جب یہ پتہ چلا، یہ سوشل میڈیا دیکھے مضبوط ہے، اب پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، سوشل میڈیا کا ایک مثبت استعمال یہ ہے کہ ہمیں بہت جلدی اپنے بہن بھائیوں کے مسائل کا علم ہو جاتا ہے اس کی بدولت. تو ہمیں جب علم ہوا تو فوراً میرے جو قائدین تھے مرکزی، انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ وہاں پر جا کر سروے کریں اور دیکھیں کہ ابتدائی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں. میں وہاں پر پہنچا ہوں، الحمدللہ وہاں پر ہم نے 10 ملین کا کام کیا ابتدائی طور پر، وہاں پر باؤزر کی صورت میں.
اور ہم نے ان کے لیے پینے کا پانی بھی مہیا کیا، اور پھر جو ان کے ٹوبے تھے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، آپ اس کی تعریف بھی کر چکے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین آسانی سے سمجھ سکیں کہ وہ پانی جہاں پر جمع ہوتا ہے، تو پھر ہم نے باؤزرز کی مدد سے وہاں پر ان کے ٹوبوں کو بھی بھرا۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ آپ اور میں اس ٹرانسمیشن میں بھی اکٹھے رہے ہیں، جی پروگرام کر چکے ہیں اس حوالے سے، آپ کی ان کوریجز کو بھی دکھایا، جن آپ انٹیریئر جگہوں پہ پہنچے ان جگہوں کا دکھایا، پھر آپ جو ڈونیشن کر رہے تھے وہ دکھایا، پھر اس کے بعد پانی کی سٹوریج کے حوالے سے، پھر ان کو خوراک کی فراہمی کے حوالے سے، ہمیں یاد ہے چارے کے حوالے سے وہ اسپیل بڑا خطرناک رہا تھا، تو یہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو پھر وہاں پر ہم نے نظامی صاحب یہ دیکھا تھا، اچھا پھر لوگوں کی دلچسپی بھی کچھ تھی کہ جس نے ہمیں کچھ کرنے پر اور آمادہ کیا، اور ہماری جو امید ہے وہ مضبوط ہوئی، اور ہم نے پھر اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں پر مستقل بنیادوں پر بھی جو ہینڈ پمپس ہیں اور جو سولر پمپس ہیں ان منصوبوں کا بھی ہم نے آغاز کیا۔ الحمدللہ وہ اب فعال انداز کے ساتھ چل بھی رہے ہیں، فالو اپ رہتا ہے آپ کا ساتھ؟ جی بالکل رہتا ہے۔ احمد پور ہے، لیاقت پور ہے، رحیم یار خان کے جو ایریے ہیں، اور جو فوٹا باس کے قریب موج گڑھ قلعہ ہے، داوڑ قلعہ ہے، اس کے جو آس پاس بستیاں ہیں، ایون کہ بجنوڑ تک کا جو بارڈر ایریا ہے، وہاں پر الحمدللہ ہماری جو یہ رفاعی سرگرمیاں ہیں، جو خدمات ہیں، الحمدللہ ہم اپنے اس آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے وہ لوگوں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آپ اور میں اس ٹرانسمیشن کو جب ہم کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بتاتے تھے ہمیں کہ اندر جانا بہت مشکل ہے انٹیریئر میں، بالکل ایسے ہی، عام گاڑی پہ ٹریول کرنا بہت مشکل تھا، اسپیشل آپ کوئی کنوینس ہائر کرتے تھے، جی پھر اس پہ وہاں پہنچتے تھے، پھر لوگوں کی نیڈ پتا کر کے کہ ان کو یہ نیڈ چاہیے اور اتنی ایکسیس ہمیں ہے، پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، وہ سارا پروسیس چلتا رہا۔ تو اسی بات کو میں اب آگے بڑھاؤں تو 2021 کے بعد یوں ہوا کہ پھر 2022 کا جو سیلاب آیا، آپ کو یاد ہے، وہاں پر اس کا جو ابتدائی متاثرہ علاقہ تھا وہ تو تھا فاضل پور، راجن پور، اور اسی طرح سندھ کے ایریاز تھے۔ تو الحمدللہ وہاں پر بھی میں اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچا ہوں، ہم فاضل پور میں پہنچے ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پانی وہ جو تھا لوگوں کے مکانوں کو ڈبوئے ہوئے تھا، جو ان کی مسکن سے جو رہائشیں تھیں وہ متاثر ہو گئی تھیں، مکان جو تھے وہ گر رہے تھے اور کچھ گر گئے تھے، تو لوگ جو ہیں پھر وہ اپنے گھروں سے نکل کر جہاں کوئی بلند جگہ دیکھتے ہیں وہاں پر پھر وہ جمع ہو رہے تھے۔ تو وہاں پر پھر ان کو مسائل تھے کہ ان کو تیار کھانا ہم اویلیبل کریں، ان کو میسر کریں اور اپنی خدمات کو پیش کریں ان پہ، تو وہ کھانا اسی طرح پھر جو راشن ہے، اب جب لوگ وہاں پر کیمپوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو دیکھیں، اب جب کمانے کا کوئی سورس نہیں رہتا تو پھر جب انکم کے کوئی ذرائع نہیں ہوتے تو پھر اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ یہی ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ درد دل رکھنے والے، وہ ان اپنے بھائیوں کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے اپنی جیبوں کو ان کی طرف نچھاور کریں، اور لوگوں نے کیا بھی، اور الحمدللہ ہم نے فاضل پور، راجن پور اور یہ روجھاں مزاری تک کا جو ایریا تھا وہاں تک، اور پھر سندھ تک، اور پھر اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل، تینوں جو صوبے تھے، خیبر پختونخوا اور اسی طرح پنجاب اور اسی طرح سندھ، الحمدللہ میں اپنی ٹیم کے ہمراہ متاثرین کے ہاں پہنچا بھی ہوں، اور وہاں پر تیار کھانا، ادویات اور اسی طرح جانوروں کا چارہ اور اسی طرح خشک راشن جو ہے وہ ہم نے یاد ہوگا کہ آپ کی ہماری کوارڈینیشن تھی، پیغام ٹیلی ویژن کی اور آپ کی ٹیم کی کوارڈینیشن تھی، جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں پانیوں میں، تو کہیں ہماری کشتیاں بند ہو گئیں، کہیں ہمیں ایکسیس مشکل ہو گئی، کہیں پہ جی یہ مسائل تھے، اور لوگ اپنے روزگار تو دور کی بات اپنی زندگی کے لیے پریشان تھے، املاک ختم ہو گئی، گھر مٹی کے ڈھیر بن گئے، مساجد میں لوگوں نے کئی جگہ اپنا بسیرا کیا، بڑے معاملات تھے، وبا پھوٹ پڑی، تو آپ کی ماشاءاللہ ٹیم وہاں پہ بھی پہنچ رہی تھی الحمدللہ۔ تو پھر اس کے بعد 2023 میں بھی آپ کو یاد ہوگا نظامی صاحب، پھر بلکہ وہاں پر ویڈیو لنک کے ذریعے میں آیا تھا آپ کے ساتھ پروگرام میں، تو وہ اس کا جو مرکز تھا سیلاب کا وہ تھا ہمارا ہی ڈسٹرکٹ بہاول نگر۔ بہاول نگر کا جو ایریا تھا یہ منچن آباد کا ایریا ہے، اور پھر اسی طرح بہاول نگر ستلج کنارہ ہے۔ اب یہ دریا ستلج کے کنارے پہ چشتیاں کا جو ایریا وہ کافی متاثر ہوا تھا، اور اس وقت پھر ہم نے باہم رابطہ کیا تھا، تو چشتیاں میں بھی الحمدللہ پھر ہم نے 2023 کے اس فلڈ ریلیف میں بھی اپنی خدمات کو پیش کیا تھا، وہ بھی ہم نے ڈائریکٹ نشریات دکھائی تھی، اس میں بھی ہم اکٹھے تھے۔ جی بالکل ہم اکٹھے تھے۔ تو 2023 میں بھی الحمدللہ میں اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچا ہوں، اور لوگوں کے جتنی ہم میں استطاعت تھی، جو ہم کر سکتے تھے الحمدللہ اس کو ہم نے کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ وہ کام ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، رفاع عامہ میں نوجوانوں کا کردار، یہ نوجوان ہیں اور ان کا یہ کردار ہے، تو ایسا ہی جذبہ ہمیں چاہیے، اور آج ساری ٹرانسمیشن میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں۔ اچھا طلعت صاحب یہ بھی بتائے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں رفاع عامہ اور انسانی خدمت کا جذبہ ہے؟ نو ڈاؤٹ ہے، لیکن ہم اس کو مزید کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ آج کل
میڈیا وار ہے, ہر طرف انگیج ہے نوجوان ہمارا, اس کے پاس گیجٹس ہیں, اس کے پاس بہت سے ادر نیٹ ورکس ہیں جن پہ ان کو انگیج کر لیا گیا ہے, ان کو کیسے اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, سب سے جو میں سمجھتا ہوں بنیادی بات ہے نظامی صاحب, وہ تو یہ ہے کہ انسانیت کا جو درد ہے نا, جی, اس کو ڈالا جائے, اس کے لیے موٹیویشن دی جائیں, اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی جائے. اور دوسری بات جو میں اہم سمجھتا ہوں, بحیثیت مسلمان, چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اور ہم اگر بحیثیت مسلمان بات کریں تو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حوالہ دینا ضرور چاہوں گا. بالکل. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف تھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ کس انداز میں پیش کیا. آپ نے یہی کہا نا, انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ. آپ یہ الفاظ نوٹ کریں, وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی نا, آپ نے ان کو گنوایا, جو آپ کا کردار تھا. تو ان میں کیا باتیں تھیں جو آج ہمارے اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں؟ تحمل الکلہ, کہ آپ تو وہ ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. لوگوں کا بوجھ ہوتا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ اٹھاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے پریشان ہوئے جاتے ہیں کہ میں کسی طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں. اسی طرح جو تیسری بات انہوں نے کہی تھی جو ہمارے موضوع کے لے کے ہے, پہلی بات تو رشتہ داری کے حوالے سے, دوسری بات تحمل الکلہ, آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اور تیسری بات کی بات کاٹ رہا ہوں, اور یہ میں کرتا رہوں گا ایڈوانس میں, معذرت اس لیے کہ لائیو کالرز ہیں, ان کو میں شامل کرتا رہوں گا, تو اس کے لیے میں ایڈوانس آپ کو کہہ رہا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. ایک لائیو کالر ہے جی, شامل کرتے ہیں. وعلیکم السلام. جی میں افضل ذکریہ بات کر رہا ہوں خانیوال سے. افضل ذکریہ صاحب خانیوال سے, جی بہت شکریہ کال کا, فرمائیے تعاون کریں گے آپ پیغام ٹیلی ویژن سے؟ جی انشاءاللہ ضرور کریں گے. اس کا تو پہلی بات میں آپ سے یہ کروں کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے الحمدللہ. تو ہمارے خانیوال میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کے ذریعے 20 لوگوں کو عقیدہ سلیم عطا فرمایا ہے. الحمدللہ جی. تو آج ماشاءاللہ جو مہمان خوشی ہے وہ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر ہیں, روح رواں جنوبی پنجاب کے محترم ثناء اللہ مجاہد صاحب کے نام کے ساتھ بھی مجاہد ہے, اور واقعی مجاہد انتھک ہیں یہ, اللہ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے ماشاءاللہ. ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ جنوبی پنجاب میں قید شادی کا معاملہ ہو, یہاں صنعت کا کام ہو, محنت کے لیے. جی فرمائیے. ہم ان کی خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. جی ذکریہ صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں الحمدللہ بالکل ٹھیک. چلیں بہت شکریہ جناب. تعاون کے لیے آپ پوچھ لیجئے کیا. جی افضل ذکریہ صاحب, پھر کیا آپ ڈونیٹ کریں گے پیغام ٹی وی کے لیے؟ جی انشاءاللہ 10,000 روپے. جی 50,000. آپ نے 40 کم کر دی ہیں, دیکھ لیں آپ کا کہیں فائدہ نہ اٹھا لیتے اس جملے کا. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرہ, بہت شکریہ آپ کا افضل ذکریہ صاحب, کال کرنے کا بہت شکریہ جی. اسی طرح سے آپ پیغام ٹیلی ویژن کال کیجئے اور تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. اچھا ایک اور, سوری جی, ایک اور لائیو کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ام سعد ہیں پتو کی سے, بہت شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے کیا تعاون کریں گی پیغام ٹیلی ویژن سے؟ میں بھائی 5,000 کا نا سپورٹ عطیہ کرنا چاہتی ہوں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی عطیہ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. نوید بھائی بول رہے ہیں؟ جی میری بہن, میں نوید بھائی بول رہا ہوں. بہت بہت بھائی مبارک ہو, آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں. میں روزانہ آپ کی یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, تندرستی دے. آمین, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت, اب میں کیا تعریف کروں, الفاظ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی لمبی دے. پیغام ٹی وی کے سارا جتنا عملہ ہے جو بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ قبول کر لے, اور دیکھتے رہیے پیغام ٹیلی ویژن اور دین کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتی رہیں. اور آپ کے جذبے کو بھی سلام ہے, آپ نے جو تعاون کیا پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب, ان سے گفتگو بھی جاری ہے. اور ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عبدالرزاق ثانی صاحب. قاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. یہاں پہ ٹرانسمیشن جاری ہے جی, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 رمضان
مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ایک اور معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ مولانا نعمان فاروقی صاحب اسکالر ہیں، مصنف ہیں اور پیغام ٹیلی ویژن کے مستقل ساتھی ہیں، ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ آپ بھی ماشاءاللہ۔ روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ آج کی کتاب کے حوالے سے بتائیے سر، جو ذمہ داری ہے، جی پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک جی۔ رمضان المبارک جو ہے وہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے۔ جیسا کہ رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، یعنی میرے متعلق جب پوچھے تو میں قریب ہوں۔ جی۔ تو ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں ہمیں دعاؤں کا شوق ہوتا ہے، تو پھر کوئی ایسی کتابیں یا ایسی دعائیں ہم زبان پہ لاتے ہیں جو مسنون نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے ہمارے الفاظ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کی، ان میں بہت فرق ہے۔ جی۔ ان میں جو جامعیت ہوگی وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو انہی دعاؤں کا مجموعہ جو مستند اور معتبر ہے، وہ ایک عرب عالم ہے، انہوں نے جمع کیا حصن المسلم کے نام سے۔ حصن المسلم اصل میں کہتے ہیں مسلمان کا قلعہ، یعنی جس میں وہ قلعہ بند ہو کے محفوظ ہو جاتا ہے ہر تکلیف سے، مشکل سے، مصیبت سے۔ تو یہ حصن المسلم جو ہے نا، یہ اس میں یہ 3 کتابیں، 3 سائز ہیں اس کے۔ اچھا، یہ 3 سائز کیوں ہیں اس کے؟ ہاں 3 سائز جی۔ یہ اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر پرس کی ضرورت ہے اور ہر پاکٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، گھر، پرس اور پاکٹ۔ جی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے وہ 3 سائز رکھے گئے تاکہ مسلمان، بلکہ میں تو کہوں گا غیر مسلم بھی، وہ بھی ان سے پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ بے شک۔ تو وہ دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور یہ ان کی دعوت اسلام کا باعث بنیں گی یہ چیزیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ اس میں خوبی یہ ہے، وہی ہمارے معروف عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ان کی جو شستگی ہے نا ترجمے کی، اور ان کی روانی اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا، وہ بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اور دارالاسلام نے پھر اپنے معیار کے مطابق یہ شائع کی ہیں، اور پھر یہ دارالاسلام کے تمام شو رومز پہ اور دارالاسلام PK سے یہ آن لائن بھی منگوائی جا سکتی ہیں۔ یہ جی اس کا۔ اچھا نعمان صاحب، بڑی کیچی سی اس کی انسپریشن بڑی کیچی ہے کہ آپ اس کو اپنے والیٹ میں بھی رکھیں، ہینڈ بیگ میں بھی رکھیں، اور پھر آپ اپنی اس کی مسلم لائبریری میں بھی رکھیں۔ تو آج کی مسلم لائبریری کی کتاب جی حصن المسلم، جس کے حوالے سے نعمان صاحب بتا رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب بھی۔ سر چلتے اپنی اسی گفتگو کی طرف جہاں پہ ہم رکے تھے کہ رفاع عامہ اور انسانی خدمت کا جذبہ نوجوانوں میں کس طرح سے ہم پیدا کریں، وہی سلسلہ آگے بڑھا۔ یعنی بہترین ہم بات کر رہے تھے، رول ماڈل تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کس طرح خدمت خلق سے بھری ہوئی تھی، آپ میں کس قدر تڑپ اور جذبہ تھا اس بات کا، اس عمل کا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بات کو ہم کر رہے تھے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی ہے، اور احادیث کی کتابوں میں وہ محفوظ ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تو وہ ہیں کہ جو ان کے لیے کماتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ادا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے نوجوان کو یہ ترغیب دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک تعارف کیا ہے کہ تکسب المعدوم، آپ تو ان کے لیے کماتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا وَتَقْرِي ضِیف، آپ بہترین مہمان نواز ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ فرماتی ہیں کہ وَتُعِینُوا عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اے میرے سرتاج، میں تو آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب لوگ مصائب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان پہ مصائب آ جاتے ہیں، کسی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، تو آپ وہ ہوتے ہیں جو بڑی ہمدردی کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ، انسانیت کا درد رکھتے ہوئے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اور بنیادی طور پر آپ ان لوگوں کے مصائب میں ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، مصیبت کو دور کرنے میں آپ ان کے معاون بنیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم مدینہ کو دیکھتے ہیں، مدینہ کے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں پانی ایک انسانی بنیادی ضرورت ہے، یہ بڑا ایک اہم اور بنیادی ضرورت کا معاملہ ہے۔ تو مدینے میں جب صحابہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو وہاں پر پانی کا بڑا ایشو تھا۔
تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار صحابی تھے، تجارت کرتے تھے، اپنا بزنس تھا، کاروبار تھا، اللہ تعالیٰ نے خیر سے نوازا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے جیب کو اسلام اور انسانیت کے لیے جی وقف کرتے ہوئے، سب سے پہلا اس کو وقف کہا جاتا ہے، سب سے پہلا وقف ہے جو انہوں نے پانی کا ڈونیٹ کیا مسلمانوں کے لیے. تو اسی طرح ہم اگر صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. آپ یاد رکھیں اس وقت تک کوئی بندہ، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق ایک نوجوان تنظیم کے ساتھ ہے، یوتھ فورس کے ساتھ، اور ہمارا جو خدمت خلق کا شعبہ ہے آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں، ایک حدیث آتی ہے کہ کل قیامت کو اس وقت تک کوئی بندہ اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال پوچھ نہ لیے جائیں اور پھر وہ ان 5 سوالوں پہ اپنا جواب نہ دے دے. تو اس میں ان عمری ہی حدیث کے لفظ ہیں کہ سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہوتا ہے. اب دیکھیں نظامی صاحب، عمر میں تو سارے ہی حصے آتے ہیں، بچپنا بھی ہوتا ہے، لڑکپن بھی ہوتا ہے، جوانی بھی اور بڑھاپا بھی. لیکن پھر جو دوسرا سوال ہے، ایک عمر ہے، عمر میں بھی جوانی آ جاتی ہے، لیکن خاص طور پر پھر رپیٹ کیا جاتا ہے سوال ان شبابی ہی، اسپیسیفک کر کے، خاص کر کے جوانی کے متعلق، کہ آپ کو جوانی ملی تھی، جوانی دی گئی تھی، ایک وہ سٹرونگ دور تھا آپ کا، قوت والا، طاقت والا، آپ اپنے پورے عروج پہ تھے. ہوتا ہے نا کہ جوان بندے کو مشکلیں بھی آسان لگتی ہیں، وہ مشکل لگتی نہیں ہے، وہ دور ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسی انرجیز ہوتی ہیں ایسے ہی. تو پھر وہ کہا جائے گا کہ آپ کو جوانی ملی تھی، وہ قوت ملی تھی، وہ دور آپ پہ آیا تھا، اور آپ نے وہ کہاں گزار دیا، کہاں ضائع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، جیسے وہ حدیث کے لفظ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اب دیکھیں بہترین جو موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ ہے نا وہ وحی کی تعلیم ہے. بے شک. ایک لائیو کالر شامل کر لیتے ہیں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی نظام صاحب؟ جی الحمدللہ. عقیل احمد صاحب بہاول نگر سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، کال کا شکریہ. جی سر. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی اور اس کی مکمل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس لحاظ سے وہ دنیا بھر میں دین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ان سے کام لے. آمین آمین. کیا تعاون کریں گے سر آپ؟ جی سر، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن ماشاءاللہ طلحہ ثناءاللہ مجاہد صاحب موجود ہیں جی، تو رفاع عامہ کا کام بہت تیزی سے کر رہے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے توسط سے پیغام ٹی وی کے لیے 10,000 روپیہ ڈونیٹ کرتا ہوں. عقیل صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، خوش رکھے اللہ آپ کو. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اسی طرح پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کے لیے. آپ پیغام ٹیلی ویژن پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کو. جی سر. تو خود معذرت کے ساتھ ایک کالر اور ہیں جی، یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو ایک بڑا خیر کا کام ہے جی. جی السلام علیکم جی. عائشہ مریم ہمارے ساتھ ہیں چشتیاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن بولیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت موٹیویشنل. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ. طلحہ ثناءاللہ صاحب موجود ہیں یہاں پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ بہن کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی بھائی آپ کے موٹیویشنل کنورسیشن میں سن رہی تھی، بہت اچھا پروگرام ہے، اور آپ ماشاءاللہ چیریٹی کے کام کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول منظور فرمائے. آمین آمین آمین. جی میں طلحہ صاحب کے ریفرنس سے 25,000 ڈونیٹ کر رہی ہوں پیغام ٹی وی کو. جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. سر اچھا، خذ من صحتک لمرضک، یعنی ایک بات کہی جاتی ہے، یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ترغیب دلانے کے لیے کافی ہے کہ آپ اپنی صحت کو غنیمت جان لیں، اس سے قبل کہ آپ کو بیماری آ جائے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، آپ اگر زندہ ہیں تو اپنی اس زندگی کو غنیمت جان لیں قبل اس کے کہ آپ کو موت آ جائے. تو نوجوان جس طرح ہم بات کر رہے تھے، یہ ایک مین کردار ہوتے ہیں اور ان کا قوت زیادہ ہوتی ہے، یہ ایک مین دور ہے زندگی کا. تو نوجوانوں کو بالکل چاہیے، دیکھیں زندگی عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. یہ چلتی پھرتی جو خوبصورت باڈی ہے، جو قوت والی باڈی ہے، اس کو ایک دن بے جان ہونا ہی ہونا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. تو اپنی اس زندگی کو، وقت کو، فراغت کو غنیمت جانتے ہوئے جہاں پر ہم عبادات میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جیسے یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم عبادات میں آگے بڑھیں، وہاں پر ہم جذبہ خدمت خلق کو بھی اپنے اندر ڈالیں اور ہم اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور رفاع عامہ کے کاموں کو ہم کریں. ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر اور شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
मारिया मुंतहा हमारे साथ बहावल नगर से मौजूद हैं। जी शुक्रिया कॉल करने का, फरमाइए। जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ताउन क्या करेंगी आप? अच्छा काम करें आप लोग। जी जज़ाकल्लाह। तो जी मैं तलहा साहब के रेफरेंस से 10,000 रुपया कर रही हूँ आपके लिए। तो जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। मारिया मुंतहा बहावल नगर से हमें ज्वाइन किए हुए थी और 10,000 रुपये का इन्होंने डोनेट किया ताउन किया। पैगाम टेलीविज़न से एक गुजारिश है, जब भी आप कॉल करें टेलीविज़न का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें, आपके लिए और हमारे लिए सहूलत होगी और टाइम भी बचेगा बाकी सबके लिए भी। सर तो ये बात है कि नौजवान उनको ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानते हुए, अगर फरागत है उसको गनीमत जानते हुए, अगर अल्लाह ने माल दिया है, देखें ये सारी नेमतें हैं, जब सांसें आर्जी हैं तो ये माल भी आर्जी है, तो उन अशिया को, उन नेमतों को गनीमत समझते हुए हम लोगों के चूल्हों को जला सकें तो उनको जलाएं, लोगों को मेडिसिन दिला सकें उन लोगों को जिनके पास ऐसे वसाइल नहीं हैं। और देखें ये बड़ा एक दिली सुकून महसूस होता है जब हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। जो भी कोशिश कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। कुछ कमेंट्स भी आपके लिए आ रहे हैं, मैं वो भी शामिल करता जाऊँ। अबू सुफियान लिखते हैं जी माशाअल्लाह। फिर आशा वक्कास लिखती हैं सुबहान अल्लाह मोटिवेशनल, आपके हवाले से मैसेजेस हैं। और फिर आगे वक्कास चौधरी लिखते हैं वेरी नाइस तला साहब एंड पैगाम टेलीविज़न, जी बहुत शुक्रिया। अकील बुल्ला लिखते हैं बहुत खूब जी। अमीना अहमद यार लिखती हैं माशाअल्लाह, यानी पसंदीदगी है और आपको बड़ा बस अल्लाह ताला काम ले ले जी, अल्लाह ताला काम ले। बिल्कुल जी। अच्छा, जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे, एक लाइव कॉलर ले लें सर, फिर उस पर आपकी गुफ्तगू भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जावेद वर्क साहब फोर्ट अब्बास से, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जावेद साहब बताइए क्या ताउन करेंगे पैगाम टेलीविज़न से? जी पहले तो ये है कि पैगाम टीवी का माशाल्लाह बहुत अच्छी नशरियात कर रही है जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तलहा सनाउल्लाह साहब हमारे इलाके में बहुत काम कर रहे हैं दीदी जी, माशाल्लाह इनकी बड़ी खिदमत है दिन के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम जो है ना 25,000 रुपये डोनेशन करेंगे। जावेद भाई बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र भाईजान, फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। आप खुश अल्लाह रहें। आमीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका। आमीन, थैंक यू भाईजान। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ताउन करने के लिए। नुमान साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं एक फ़र्क आपके सामने रखना चाह रहा था। एक होती हैं वो रिफ़ाई तंजीमें जिनका दीन के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता, और एक रिफ़ाई तंजीमें वो होती हैं जो दीन और रिफ़ाए आमा के काम ले के चल रही होती हैं। तो मेरे ख़्याल में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का पहलू है या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, उन्होंने दीन और रिफ़ाए आमा के काम, इन दोनों को साथ ले के जो सफ़र शुरू किया था, वो समझे आज जो उसकी सूरत है वो हमें ये यूथ फोर्स के जो जवान हैं इनमें नज़र आती है। क्योंकि जब रिफ़ाए आमा के काम हो और पीछे दीन ना हो, क्योंकि आप जानते हैं ऐसी NGOs भी हैं जो दीन से बिल्कुल काट देती हैं, तोड़ देती हैं, ताल्लुक़ नहीं रहने देती दीन से। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मुख्तर साहब हमारे साथ होते थे, एक कुलीग थे दारुस्सलाम में ही, तो उनको जुम्मे के टाइम पे उनकी मीटिंग रखी जाती थी। मीटिंग का जिक्र सुनते हैं लेकिन एक कॉलर शामिल कर लें पहले। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा चलें जी, लकीली आपको मौका मिल गया सर। अच्छा, उनकी मीटिंग NGO की तरफ से होती थी एन जुम्मे के वक्त। अच्छा। और उस मीटिंग में हाजिर होना ज़रूरी होता था। क्या मतलब कि हमारा जो मुतल्लिक बंदा है ना वो जुम्मा ना सुने, वो एंगेज ना हो उधर इस्लामिक एक्टिविटी में। अब ये देखें, ये भी NGO है, लेकिन एक ये NGO है जो दीन का भी काम कर रहे हैं और रिफ़ाए आमा के, ये तो खिराज तहसीन। वो तो बेस ही दीन है ना जी, आप जैसा फरमा रहे हैं, जैसा तला भाई ने भी फरमाया कि दीन ही बेस है और उसकी आगे ब्रांच है कि आपने कैसे खिदमत खल्क करनी है। इवन कि जब हम जाते हैं ना निज़ामी साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम उस मौके को गनीमत जानते हुए उन लोगों को तलकीन भी करते हैं इस बात की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात। अगर आ गई है एक इम्तिहान आप पर आ गया है तो आपका लिए करने का सबसे पहला काम तो ये है कि आप सब्र करें। ठीक, एक लाइव कॉलर शामिल कर लेते हैं जी, थोड़ा सा सब्र हम भी कर लेते हैं गुफ्तगू में। जी अस्सलाम वालेकुम। अबू सुफियान साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अबू सुफियान साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइए क्या ताउन करेंगे पैगाम से आप? जी सर, पहले तो मैं पैगाम टीवी के लिए जो शुक्रिया कलमात कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान में और दुनिया में। और इसी तरह आपके सामने तलहा सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, हमारे इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी भी काविशों को कबूल फरमाए जी। आमीन आमीन। पैगाम टीवी के लिए मैं 5,000 डोनेट करना चाह रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया सुफियान साहब, आपका बहुत शुक्रिया भी है जी।
جی جی طلحہ صاحب بہت شکریہ. ہم تھوڑا سا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیسکلی ہم آئی ٹی فیلڈ کے اندر ہیں لاہور کے اندر, تو پیغام ٹی وی میں جو ہے وہ آئی ٹیز کو بھی انکلوڈ کیا جائے اور اس چیز کو ہم لے کے چلیں. دین کے اندر ہماری اس چیز کی بہت ضرورت ہے. آئی ٹی آلریڈی ابو سفیان صاحب انکلوڈ ہے, آئی ٹی ہے تو نشریات آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, نیٹ ورکس پہ اور بہت سے پلیٹ فارمز پہ. اینی وے بہت شکریہ آپ کی سجیشن کا بھی, اور بہت شکریہ ڈونیٹ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. سر تو ہم نے ان کو یہ ترغیب دلائی, ان لوگوں کی جہاں پر ہم نے مدد کی وہاں پر ہم نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھیں ایک جب امتحان آ جاتا ہے تو پھر صبر کیا جانا چاہیے, اور صبر کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ تو انسان کی زندگی کا ایک 24 گھنٹے کا سانس کا یہ ایک معاملہ ہے. دیکھیں مدد آ بھی گئی ہے, اللہ کی مدد آ رہی ہے پیغام ٹیلی ویژن کے لیے بھی. ایک اور لائیو کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نبیل ورک صاحب ہیں بہاولپور سے, بہت شکریہ جی کال کرنے کا. کہیے کیا کہیں گے اور کیا تعاون کریں گے آپ پیغام سے. سر سب سے پہلے تو میں نظام صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور کام کر رہے ہیں. بہت اور شکریہ. میں یہاں پہ آپ کے شو میں بیٹھے ہوئے ثنا سلان صاحب مجاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی, میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے علاقے میں, اور وہ زیادہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں. بہت ہماری نوجوان لیڈر ہیں وہ ہمارے, تو میں ان کے ریفرنس اور اس ڈونیشن ٹرانسمیشن میں 5000 جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. نبیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, قبول کرے, آپ سے سلامت رہیں. بہت شکریہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سر یہ دیکھیں مدد اللہ کی ایسے آتی رہتی ہے. جی بالکل, تو آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. دیکھیں یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی امتحان میں پڑھتا ہے نا, تو پھر اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو چلو جو نقصان ہو گیا, جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصابت ذرا, اگر اس کو کوئی مصیبت بھی پہنچ جاتی ہے, تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے, تو پھر وہ واویلا تو نہیں کرتا, وہ اس پہ پیٹتا تو نہیں ہے, وہ صبر کرتا ہے. تو مصیبت پہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کو کوئی آسانی پہنچتی ہے تو پھر وہ بھنگڑے نہیں ڈالتا, وہ کوئی جشن نہیں مناتا, بلکہ وہ اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ لیتا ہے, اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. میں بھی شکر کروں گا جی کہ ایک کال اور آ گئی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امجد بندیشا صاحب فورٹ عباس سے, بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے اور کیا آپ سپورٹ کریں گے پیغام ٹیلی ویژن کو؟ پیغام ٹی وی کو, ٹی وی کا والیوم آپ نے بند کرنا ہے امجد صاحب, پھر آپ سن پائیں گے ہمیں. جی 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 السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, فرمائیے. ہاں جی ٹی وی پیغام ٹی وی وہاں سے 25,000 روپیہ جو ہے نا جی وہ لکھ لے رہی. امجد بھائی آپ کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. گزارش ہوئی ہے کال جب کنیکٹ ہو جائے تو پھر ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں, اپنی آواز بعد میں سن لیجئے. وہ اچھا لگتا ہے نا جی سم ٹائمز کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے کال اور آپ سنتے ہیں, لیکن وہ ٹیکنیکلی فلاز آ جاتے ہیں تو پھر وہ بات ہو نہیں پاتی. سر پلیز کنٹینیو. یعنی وہاں پر ہم سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ جو مصیبت آ گئی ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے, اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ رابطے کو اور مضبوط کرنا چاہیے, اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کر لیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس, بعض اوقات ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں, جو مسائل آتے ہیں, وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو ہم جن چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے یہ ان کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں. تو ہم اپنی اصلاح کا یہ یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک موقع بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک کالر اور ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالشکور صاحب بہاولپور سے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. سر کیا کہیں گے, کیا تعاون کریں گے پیغام سے؟ جی میں اس وقت 100 شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب کا, جی جو جنوبی پنجاب میں دعوتی تبلیغی اور خدمت خلق کے حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے اور آج موقع عطا کیا ہے. اور پیغام ٹی وی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں قرآن و سنت کے علم کو بلند کرنے کے لیے یہ مین کردار ادا کر رہا ہے. لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے. جزاک اللہ جی. بہاولپور ضلع کی طرف سے میں بحیثیت صدر اہل حدیث یوتھ کو 10,000 کا اعلان کرتا ہوں. جی انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں گے. عبدالشکور بھائی آپ کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. جزاک اللہ جی. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا نعمان فاروقی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ٹرانسمیشن اور گفتگو جاری ہے, کالز بھی ہم مزید ریسیو کریں گے, لیکن ایک وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا یا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا یا خاص ایک مہمان پھر فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. طلحہ ثناء اللہ مجاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. یہ ہیں ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی, اسلامک اسکالر ہیں, مفسر قرآن ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت خیر؟ بالکل ماشاءاللہ, اللہ کا شکر الحمدللہ. آج کا روزہ کچھ گرم ہے یا معمول کے مطابق ہی فیل ہو رہا ہے؟ ٹیمپریچر آج کچھ زیادہ لگ رہا ہے لیکن میرا خیال کل اور آج ایک جیسا ہی تھا. ایک جیسا ہی, کوئی خاص فرق تو نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم ٹھنڈی گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا ویسے. پتہ لائٹر نوٹ, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اللہ کی رحمت ہے, نعمت ہے. بالکل. ہم سر آپ سے آنے سے پہلے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ رفاع عامہ میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے کر رہے ہیں. طلحہ صاحب سے اب یہی بات ہو رہی تھی. میں چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑا اس بارے میں بتائیے کہ اسلام میں رفاع عامہ کا تصور کیا ہے, یعنی اسلام میں رفاع عامہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب ہم رفاع عامہ کا لفظ بولتے ہیں یا یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پبلک ویلفیئر. ویسے رفاع عامہ عربی زبان کا لفظ ہے. رفع, رافع اور ہا, یہ اس مادہ سے رفاع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے راحت پہنچانا, کسی کو خوشی بہم پہنچانا. لہٰذا رفاع عامہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایسے کام کریں انفرادی اور اجتماعی طور پر جو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں. جی, اس میں کسی فرد کی ضرورت پوری کرنا اور اجتماعی طور پر کسی یعنی انسانیت کی خدمت کرنا, مسلمانوں کی خدمت کرنا. اور ظاہر ہے جب آپ رفاع عامہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف مسلمان نہیں ہوتے, اس میں سارے انسان ہوتے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی سارے شامل ہیں کہ ہر ایک کو آپ خوشی بہم پہنچائیں. جی, اور یہ جب آپ خوشی بہم پہنچانے کا ایک مقصد لے لیتے ہیں زندگی, جیسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے کام آنا, جی, دوسروں کے کام آنے کی خواہش رکھنا, اس کی کوشش کرنا, تو اس کو رفاع عامہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہے سر, وہ شامل کر لیں, پھر گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ ارشاد صاحب کھچی والا سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے اور کیا تعاون کریں گے پیغام ٹیلی ویژن سے؟ جی محترم, یہ طلحہ ثناء اللہ صاحب جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے محنت مشقت اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کے آشوں کو کامیاب فرمائے. آمین. اور پیغام ٹی وی لیے ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں 25,000 روپیہ. جی بہت جزاکم اللہ خیرہ. حافظ ارشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے, آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. کون لائیو کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ کون صاحب موجود ہیں؟ عبداللہ گجر صاحب بھاول نگر سے. جی عبداللہ صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا کہیں گے اور کیا تعاون کریں گے؟ سب خیریت ہے جی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. میں پیغام ٹی وی جو ہے اس کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر. جزاک اللہ. جی, اور ہمارے معزز مہمان ہیں جناب طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عبداللہ گجر صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ. تو کیا ڈونیٹ کریں گے آپ پیغام ٹی وی کے لیے؟ میں 10,000 ڈونیٹ کرتا ہوں جی بھاول نگر کی طرف سے. جزاکم اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں میں جذبہ کیسے اجاگر ہو سکتا ہے. آپ چونکہ فیلڈ میں رہتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, فیلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں امداد کے حوالے سے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پاکستانی قوم ہے, جو ہماری نیشن ہے, جذبہ ہے لوگوں کا, لوگوں کے کام آنے کے لیے؟
دیکھیے نظامی صاحب، میں جہاں تک میری آبزرویشن ہے یا میں جو تجربہ کر چکا ہوں، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں. اسی طرح جب وہ اپنے بھائیوں کو مشکلات میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جیبوں کو اس طرف موڑتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو مالدار طبقہ ہے وہ بھی اس پہ توجہ کرتا ہے، لیکن جو ہمارا کمزور طبقہ ہے نا پاکستان کا، وہ بھی بڑے احساس اور جذبے کے ساتھ لوگوں کی مدد کا جذبہ ان کے دلوں میں موجود ہے. وہ کم وسائل اور کم مال کے ہونے کے باوجود بھی جذبہ ہمدردی سے لبریز ہیں. واقعتاً پاکستان میں یہ چیز ہے. میں نے جس طرح آپ سے بتایا تھا 2021 کا جو ہمارا چولستان ریلیف پروجیکٹ تھا، اس پہ ہم دوبارہ بات کر لیتے. ایک لائیو کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعمت اللہ عاجز صاحب وہاڑی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. بہت شکریہ کال کا. فرمائیے کیا کہیں گے, کیا تعاون کریں گے پیغام سے؟ سر جی میں آپ آپ نے بتا ہی دیا کہ ایک تو طلحہ ثناء اللہ بھائی جو جنوبی پنجاب کے صدر ہے، ان کی خدمات الحمدللہ بہت زیادہ ہیں خدمات کے لیے، اور اسی طرح پیغام ٹی وی کی خدمات بھی بہت زیادہ ہے. تو پیغام ٹی وی کو چلانے کے لیے تھوڑا سا ہدیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں 10,000 روپے نا. جی نعمت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرہ. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ تعاون کرنے کے لیے. جی پلیز. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم گئے ہیں نا آغاز میں وہاں پر، تو ہمارا اور قائدین کا یہی آپس میں ہو رہی تھی بات کہ اب ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کا اس طرف کتنا رجحان ہوگا. پھر لوگوں کے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے ہی ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ آگے جو بڑی لاگت کے کام ہیں آیا کہ وہ ہم کرنے کی سکت میں آتے ہیں یا کہ نہیں آتے. جی بنیادی طور پر پھر ہم جو بوزر کے ذریعے پانی فراہم کر کے رک جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اور پھر لوگ چونکہ ہم سے ربط میں تھے، ہم سے رابطے میں تھے، تو میں نے یہ دیکھا ہے عوام کا جذبہ کہ انہوں نے ہمیں اس پوزیشن پہ لا دیا کہ ہم مستقل طور پر چولستان میں یہ کام کریں. جس طرح اتنے ہیلپنگ ہینڈ ہوئے آپ کے لیے. جی بالکل بالکل ہیں الحمدللہ. ٹھیک، ایک لائیو کالر بھی ہیں جو ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عنایت اللہ ربانی صاحب منچن آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے اور کیا تعاون کریں گے پیغام سے؟ سر طلحہ صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. سر وہ پیغام چینل پہ آئے ہوئے ہیں جی، اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں، ان کی خدمات کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. عنایت اللہ صاحب کیا کریں گے ڈونیٹ آپ پیغام کے لیے؟ کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت ہے سر. آپ ہمارا منچن آباد کی طرف سے میں عنایت بول رہا ہوں. سال گزارش ہے کہ ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم 10,000 روپیہ آپ کو ٹرانسفر کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی بہت شکریہ عنایت اللہ ربانی صاحب، بہت شکریہ سر. جی تو میں نے وہ دیکھا، پھر بتایا بھی اپنے ذمہ داران کو کہ لوگوں کا رسپانس اچھا ہے اور لوگوں نے ہمیں بڑا بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کیا ہے. تو پھر ہم نے اسی لوگوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے وہاں پر جو مستقل پروجیکٹس تھے ان میں ہینڈ پمپس تھے اور سولر پمپ تھے، وہ پھر ہم نے ایک تخمینہ لگایا اور پھر ان جگہوں کی نشاندہی کی اور وہاں پر ہم نے وہ نصب کیے. تو ایسا ہے کہ الحمدللہ میں تو یہاں تک یہ محسوس کرتا ہوں. ہاں ایک چیز آتی ہے، لوگوں کو بعض اوقات ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آیا کہ جو ہم اپنی جمع پونجی سے خرچ کرنے جا رہے ہیں اور جن کے ذریعے سے ہم یہ اپنی رقم لگانا چاہتے ہیں، کیا وہ ہماری اس دی گئی رقم کو واقعتاً اچھی جگہ پر لگا دیں گے جس نظریے کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں. اچھا لوگوں کا ڈاؤٹ بھی، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بلکہ میں آپ کی طرف بھی لاؤں گا. اگر کوئی سپینڈنگ کرنا چاہتا ہے، کسی کا ہیلپنگ ہینڈ ہونا چاہتا ہے، اس کو یہ بھی شیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ آئدر جو میں سپینڈ کر رہا ہوں یہ رائٹ پرپس کے لیے رائٹ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یا کہیں لیکیج تو نہیں ہے، کہیں لوپ ہولز تو نہیں ہے. تو یہ بھی ٹرانسپیرنسی والی جو بات ہے یہ بھی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے، یہ جو جب تک اعتماد نہیں ہوگا، جب اس وقت تک کوئی بھی خرچ کرنے والا جو ہے وہ کھلے دل سے خرچ نہیں کر سکتا اطمینان سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، ہم نے پہلے بھی بات ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی تھی کہ جو عدم اعتمادی ہے یا بد اعتمادی ہے اس نے بہت کام خراب کیا ہوا ہے. کہ جب آپ حکومتی اداروں میں زکوٰۃ اپنی کٹوتی کروا لیتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے آپ زکوٰۃ کی کٹوتی بینکوں میں نہیں کروانے دیتے، آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیتے ہیں اور پھر خود سے بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جو ادارے یا جو انڈیویجولز اور یا جو مختلف گروپس وہ اپنے ایک ٹریک ریکارڈ لے کر ایک اعتماد کی فضا قائم کرتے ہیں، پھر لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اب یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں آپ اٹھیں، اور ظاہر ہے جو بھی نیا آدمی اٹھتا ہے اس کے بارے میں سوالات تو اٹھتے ہیں
اور کوئی شخص بھی اور کوئی گروپ بھی جب انہوں نے کوئی ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈونیٹ کرنے کے لیے وہ عام آدمی پر اعتماد نہیں کرتے. اور جس طرح سے پوری ہماری قوم کی فضا ہے وہ تو عدم اعتماد کی فضا ہے, لوگ کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کی زبان پر اعتماد کرنا چاہیے جب تک کہ وہ بے ایمان ثابت نہ ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں ہم ہر ایک کو بے ایمان سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ ایماندار ثابت نہ ہو جائے. لہٰذا ایماندار ثابت کرنے کے لیے ایک کام کرنا پڑتا ہے, ایک محنت کرنی پڑتی ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہمارے وہ بہت انوالو ہونا چاہتے ہیں, ہیلپنگ ہینڈ ہونا چاہتے ہیں, ون سٹیپ فارورڈ, جو ایک تاثر آتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں کے درد کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کو پلیٹ فارم کے لیے کون سی چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ان کو بالکل کیچی لگیں, ان کو لگیں آئدر انسٹیٹیوشن دیکھ کے, آئدر ان کی گڈ ول دیکھ کے, آئدر ان کا پاس دیکھ کے, یا آئدر ان کی ابھی کی جو اپیرنس ہے, ابھی کی جو ورکنگ ہے؟ دیکھیں وہ تو جب تک ان کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہو اس وقت تک وہ نہیں کسی کے اوپر اعتماد کرتے. دیکھیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پاکستان کے حالات اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہوتے جس طرح ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ تھوڑی سی بھی انریسٹ ہو ان کو وہاں بیٹھ کے بہت بڑا انریسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی لیکیج ہو رہی ہو تو ان کو بہت بڑی لیکیج نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے حالات کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لہٰذا یہاں کے لوگوں کو کسی کے اوپر اعتماد دلانا وہ آسان کام ہے, اوورسیز پاکستانیز کو اعتماد دلانا ذرا مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے جو ذاتی جو روابط ہیں انہی کو فنکشنل کیا ہوتا ہے, اسی کے ذریعے سے وہ کام کرتے ہیں. لہٰذا عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کسی کے اوپر خام خواہ اعتماد نہیں کرتے. یا تو کوئی ریکگنائزڈ اور یعنی اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن ہو کہ جس کے ان کو بالکل یقین ہو کہ اس کے اندر ٹریک ریکارڈ ہو ان کا, اور ریکارڈ ہو, وگرنہ وہ عام طور پر صرف یا تو اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں جن کا جو ذاتی ان کے ساتھ روابط ہیں, وگرنہ وہ نہیں خرچ کرتے. ٹھیک ہے. اب اگر پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ ہماری ہسٹری میں دیکھ لیں, جب کبھی اوورسیز پاکستانیز کو اعتماد آیا ہے تو وہ بہت بڑی ایک ٹرانسفر ہوتی ہے, اور ہمارا جو زر مبادلہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو چیریٹی ہے, دیکھیں ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا کی دوسری بڑی چیریٹی ہے پاکستان, یعنی سعودیہ کے بعد. سر مجھے اس پہ مزید بھی بات کرنی ہے, آپ کی اجازت سے ایک لائیو کالر شامل کر لوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر بھٹی صاحب بھاول نگر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ کال کا, فرمائیے کیا کہیں گے, کیا تعاون کریں گے پیغام ٹیلی ویژن سے؟ جی انشاءاللہ 10,000 کر لوں گا. جی بہت شکریہ طاہر بھٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ. شکریہ طاہر صاحب, آپ کا بہت مہربانی, جزاکم اللہ خیرہ. جی طلع بھائی خیریت, شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. ایسے ہی آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنے صدقات, زکوٰۃ, عطیات آپ سپورٹ کرنے کے لیے, دین کے کام کو آگے پھیلانے کے لیے پیغام ٹیلی ویژن تک پہنچا سکتے ہیں. سر ہم وہی بات کر رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو چیریٹی اسٹیبلش ہوتی ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی چیریٹی ہے سعودیہ کے بعد. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ حالانکہ پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس آتا رہتا ہے, اور ہم خاص طور پہ آج کے دور میں تو ہم کرائسس میں ہیں, اور سارے کرائسس کے باوجود جتنے لوگ مخیر حضرات یہاں پاکستان کے خطے کے اندر پائے جاتے ہیں وہ شاید کم ہی کسی اور جگہ پائے جاتے ہیں. اور جو طلحہ بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. لہٰذا جو رفاہ عامہ کی ہم بات کرتے ہیں یا عوامی فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے والے کثرت کے ساتھ موجود. سر یہ پھر کیا جذبہ ہے؟ یہ جذبہ کیا صرف رمضان المبارک میں بہت زیادہ اجاگر ہوتا ہے, یا عام ہماری لائف میں بھی باقی 11 مہینوں میں بھی رہتا ہے؟ ایک طرف تو ہماری اکانومی کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ہم کون سے کرائسس سے گزر رہے ہیں, کون سے چیلنجز ہیں ہمیں انٹرنلی, ہے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. دوسری طرف چیریٹی کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے. تو سر یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ہے, یہ دین کی طرف سے خیر خواہی دلوں میں ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ دین کے ساتھ لگاؤ, جی, اور دین کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں. جتنا زیادہ ایمان کسی کے دل میں آتا ہے اتنی زیادہ اس کے دل کے اندر نرمی آتی ہے, اور دل کے اندر نرمی آتی ہے تو اس میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہمارے خطے کے لوگوں کا مزاج ہے دوسروں کی خدمت کرنا اور دوسروں کے کام آنا, اور یہ یعنی گویا
اس کے ساتھ مطابقت پیدا ہو جاتی ہے ان کی ان ذمہ داریوں کے ساتھ جو اسلام ان کے اوپر عائد کرتا ہے. اور وہ جو جیسے مختار مسعود نے کہیں لکھا ہے کہ وہ مقام جہاں خواہشات قلبی اور فرائض منصبی کی حدیں مل جائیں اسے خوش بختی کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس اعتبار سے یہ پاکستان کے لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. فرٹائل ہے بڑی یہ زمین. بالکل ٹھیک ہے جی. سارے نامساعد حالات کے باوجود. ایک لائیو کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذیشان صاحب جہانیہ سے ہیں جی. بہت شکریہ کال کا. کیا کہیں گے, کیا تعاون کریں گے پیغام سے؟ جی ماشاءاللہ پہلی بات تو بہت خوشی ہو رہی ہے. حفظ اللہ مجھے سلام اللہ مجاہد صاحب جو کہ صدر ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے. جی ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر. اور دوسری بات ان کے ہم مسلکی اور دینی اور رفائی اور ملکی اور دینی تمام رفائی کاموں پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. طلحہ بھائی کیسے ہیں مزاج آپ کے, معاملہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. ذیشان صاحب آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ماشاءاللہ ہر طرح. بتائیں کیا ڈونیٹ کریں گے پھر پیغام ٹی وی کے لیے آپ؟ تحصیل جہانیہ کی طرف سے انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے طلحہ بھائی 5000 روپے کرنا چاہتا ہوں. جی جزاکم اللہ. بہت شکریہ ذیشان صاحب, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو دیکھیں یہ جذبہ جس طرح ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ ایک طرف معاملات کچھ بھی چل رہے ہوں انٹرنل جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, دوسری طرف یہ جذبہ بھی ہے کہ دین کے لیے خیر خواہی کریں, لوگوں کے لیے خیر خواہی کریں. ایک اور لائیو کالر ہے, ان کی جانب چلتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمود احمد ورک فوجی بھاگلپور سے بات کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا محمود صاحب. فرمائیے کیا کہیں گے, کیا تعاون کریں گے پیغام ٹیلی ویژن سے؟ پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت پیارا پروگرام ہے. یہ ہمارے طلحہ بھائی ہیں, ان کے ریفرنس سے ہم 5000 روپے کرنا چاہتے ہیں. فوج صاحب بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, قبول کرے آپ سے یہ آپ کا عطیہ. بہت شکریہ. آمین آمین. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ محمود صاحب. یہ وہ جذبہ ہے جس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں جی کہ دیکھیں نو میٹر آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی جیب کس چیز کی اجازت دیتی ہے, ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے معاملات چل رہے ہیں کہ کبھی بجلی مہنگی ہے, کبھی اور معاملات ہیں, تو معاملات بڑے ٹائٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود جس نے کرنا ہے اس نے کر کے دکھا بھی دینا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو جس طرح آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں رفائی کاموں میں, کوئی ایسے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہوں گے, کوئی ایسے معاملات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, یا کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملے ہوں گے جو آپ کے ذہن پہ نقش رہ جائے کہ دیکھیں یہ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی رفاہ کے کاموں میں آگے ہیں, دل میں جذبہ ہے؟ ہاں یہ اکثر ہو جاتا ہے ایسے جب ہم فیلڈ میں رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ رمضان سے 2 دن پہلے کی بات ہے جی. ہمیں پتہ چلا, میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ بہاول نگر کے قریب ایک بستی ہے, وہاں پہ نا ایک شخص کو اسپائنل کارڈ کی انجری ہو گئی ہے. وہ متاثر, ایسا اس مرض کی یہ بات ہوتی ہے کہ پھر جسم جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے. جی. میں نے پھر اس کو دیکھا, اس کے پاس ہم گئے تاکہ جان سکیں کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, جو ضروریات اس کی کیسی ہیں جس میں ہم اس کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اچھا وہ جسم سارا اس کا ڈیڈ تھا. ہمیں اس نے بولا کہ یہ ہمیں وہیل چیئر کی ایک ضرورت ہے, کچھ وہ اسٹیبل ہو رہا تھا, یہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس کی. اچھا جب ہم اس کو وہ ڈونیٹ کرنے کے لیے گئے ہیں آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے, وہاں اس کے دہلیز پر پہنچے ہیں بستی میں, تو میں نے جب ان سے پھر تعارف کرنا چاہا ہے, مزید جاننا چاہا ہے, تو پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ میں اکیلا ہی بھائی تھا, اکلوتا ہی, والدین بھی اب سر پر نہیں ہیں, اور پھر مجھے بتایا کہ 3 بیٹیاں تھیں ان کی. جی. تو پھر یکدم یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یار یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں, اس طرح کے مصائب سے وہ دوچار ہو جاتے ہیں. پھر دیکھیں یہ ایک جو مالی معاملات ہیں نا, یہ بھی ایک بڑی سپورٹ ہوتے ہیں. جب بندہ ان کی طرف سے گھٹن محسوس کرتا ہے تو مسائل اور تکلیف اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو بڑا ایک وہ دل پہ رحم آتا ہے, اور اس طرح جو ہوتی ہے نا کیفیت کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اور ہم جیسے لوگوں کو دیکھیں, ہم تو بالکل ناقص کوششیں کرتے ہیں, کوئی بھی کوششیں نہیں ہیں, ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بس قبول کر لے, جو بھی ہیں کر لے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. ایک لائیو کالر ہے جو ان کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماسب عبد الحلیم صاحب فوٹ آباد سے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصعب عبد الحلیم. مصعب عبد الحلیم صاحب بہت شکریہ جی کال کرنے کا. کیا کہیں گے, کیا تعاون کریں گے پیغام سے؟ طلحہ صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ مصعب بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں, صحت آپ کی کیسی ہے, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو نوید بھائی کو میری طرف سے پیار بھرا سلام. بہت شکریہ. اور بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام دیکھ کر, اور میں ڈونیٹ کرتا ہوں 1 لاکھ روپے. جی مصعب بھائی آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نوید بھائی یہ ہمارے مصعب صاحب ہمارے جو نظم ساؤتھ پنجاب کا ہے, وہاں پہ یہ سیکرٹری فائنینس بھی ہیں. اور الحمدللہ بہت سارے RO پلانٹس, واٹر فلٹریشن پلانٹس یہ جنوبی پنجاب میں لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں.
اس طرح کا خیراتی کام یہ لوگوں کے کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اور بھی مصعب بھائی کام لے, آپ کے بزرگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے, شیخ عبدالحلیم بلال صاحب کو اللہ ان سے بھی کام لے, وہ تصنیفی کام کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بھی رکھے اور اسی طرح آپ سے کام لیتا رہے. آپ کا بہت شکریہ, اللہ قبول کرے. آپ عبدالحلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی. تھینک یو ویری مچ. یہ وہ جذبے ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے, اور یہ وہ جذبے ہیں جن کے لیے میں بار بار آپ سے گزارش بھی کر رہا ہوں کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ سپورٹ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. ٹھیک ہے, تو نعیم صاحب ابھی بریک ہے غالباً, ٹھیک ہے, نشریات تو جاری ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے. ایک تو بات ہو رہی ہے رفاع عامہ کے حوالے سے, نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کی بلڈنگ, نیشن بلڈنگ کے حوالے سے, آنے والے وقت کے تقاضوں کے حوالے سے, اسلام کو جو چیلنجز درکار ہیں اس کے حوالے سے, ان سب پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی جانب چلوں, میں طلحہ بھائی کی جانب چلتا ہوں. طلحہ بھائی, ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے کام آنا, خیر کا کام کرنا. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں, لوگوں کو خیر کے کام کی دعوت دیتے ہیں یا خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, آپ کو کچھ چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, کچھ مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. جیسے آپ نیکی کے کام کے لیے گئے ہیں لیکن آپ کو آگے سے سختی بھی دیکھنی پڑتی ہے. وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بھی سمجھائیے تاکہ یہ بھی انسپریشن ہو سکتی ہے. جی نظامی صاحب, ایسے ہی ہے, یوں تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر کسی کے لیے کچھ اچھا کریں تو پھر آپ کو کچھ ایفرٹس نہ کرنی پڑیں, جی, یا پھر آپ کو اس میدان میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیسے ہیں اور آپ کس پوزیشن میں, کن حالات میں, کس ٹاپک کے اعتبار سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جیسا کہ اب گزشتہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, بات ہماری ہو رہی تھی 2022 اور 2023 کا جو سیلاب آیا تھا, یہ خیبر پختونخوا اور اسی طرح بلوچستان اور اسی طرح پنجاب کے ایریاز میں. اب دیکھیں, سرکاری سطح پر جو ہمیں ایک شکوہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ وسائل کی جو عدم دستیابی ہے, جو سرکاری مشینری ہے وہ بڑی کم پڑ جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے, وہ چولستان کا معاملہ بنا تھا تو اس وقت بھی جو سرکاری بوزر تھے وہ ان کی تعداد بہت کم تھی اور مسائل وہاں کے بہت زیادہ تھے. ہم بھی جب پہنچے ہیں تو پھر اس سلسلے میں دیکھیں, ایک کام جب سرکاری سطح پہ ہوتا ہے تو وہاں ساری مشینری ریاست کی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جب ہم جیسے پرائیویٹ لوگ یہ کام کرتے ہیں اس جذبے کو لے کر کہ ہم بھی اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالیں اس خیر کے کام میں, تو پھر ان کے پاس وسائل کی عدم دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر جیسے یہ سیلاب کی ہم بات کر رہے تھے, تو اب بوٹس کا ہونا ضروری ہے کہ جو لوگ پھنس گئے ہیں ان کو ہم نے پانی سے باہر نکالنا ہے, تو اس کے لیے بوٹس چاہیے. تو بعض این جی اوز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی یہ ہائر کی ہوئی ہیں. تو اب اگر یہ چیز, اب بندے تو موجود ہوں, نوجوان تو موجود ہوں, وہ کام تو کرنا چاہ رہے ہوں, لیکن اب وہاں پر بوٹ چاہیے ہوگی. اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ ایک ایشو ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. بوٹ کے حوالے سے مجھے بھی ایک اپنا انسیڈنس یاد ہے کوریج کے حوالے سے, وہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک لائیو کال پہلے لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو بھائی, آپ سے میں وہ بات کر رہی ہوں سندھو کی سسٹر کسی والا سے. جی بہت شکریہ کال کا میری بہن. فرمائیے کیا کہیں گی, کیا سپورٹ کریں گی پیغام ٹیلی ویژن سے؟ میں طلحہ بھائی کے فرینڈ سے اس پروگرام میں 5,000 سے عطیہ دینا چاہتی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ طلحہ بھائی ہمارے علاقے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. طلحہ صاحب بیٹھے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, آپ کیجیے بات. آصفہ بہن کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں, صحت کیسی ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کا یہ عطیہ پیغام ٹی وی کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. بہت شکریہ. آمین. تھینک یو ویری مچ. جی جزاک اللہ. سلیم بھائی سے بات کر لیں. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اچھا, جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ دیکھیں جب ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایسی صورتحال فیس کرنی پڑتی ہے, تو نیشن بلڈنگ وہاں پہ بھی نظر آتی ہے.
آپ نے کہا کہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ایسی ضروریات جو حکومتی مشینری کے علاوہ جو انڈیویجولی انفرادی طور پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پھر اور پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں اور نعیم صاحب جو اس وقت بھی لیڈ کر رہے ہیں ہماری ٹیم کو, ہم لوگ ان پانیوں میں جب پہنچے, راجن پور کا علاقہ تھا آئی گیس یا کچھ اس طرح فاضل پور ہوگا شاید, کچھ ایسا جگہ تھا, وہاں پر زور تھا زیادہ, جی 10 سے 12 فیٹ پانی تھا اور ہمیں ایک بستی سے دوسری بستی تک جانا تھا کھانا فراہم کرنے. تو جو اندر فصل موجود تھی وہ ساری ڈسٹروائے ہوگی, ختم ہو گئی, لیکن وہ نیچے بوٹ کی موٹر میں پھنس رہی تھی اور ہم پانیوں میں بری طرح سے پھنس گئے تھے اور ہم کھانا فراہم کرنے پہنچ رہے تھے. تو بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورس ہوں گے تو آپ مدد میں زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. تو آپ اس بات کو آگے بڑھا رہے تھے. اچھا میں وہ یہی بات کر رہا تھا. اب وہاں پر نا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ پیغام ٹی وی اور زمزم ٹرسٹ, اس کا ایک گراں قدر خدمات وہاں پر رہی ہیں. آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی خدمات کو, آپ کی کوریج کو بھی دیکھتے رہے ہیں. اچھا وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا تو ایک رہن سہن اور طریقہ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے وہاں پر, اب میں آپ کو بتا رہا تھا, میں اپنی ٹیم کے ہمراہ جب پہنچا ہوں فاضل پور میں, اسی طرح چشتیاں کے ایریا میں, اب وہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ڈرموں کے اوپر چارپائی انہوں نے وہ لگائی ہوتی ہے, ایک سیٹ اپ ایسا بنایا اپنی مدد آپ کے تحت. ہاں اپنی مدد آپ کے تحت, جہاں پر بوٹس نہیں ہیں. اب ریسکیو کی جو ہیں فیسلٹیز وہ بھی اتنی نہیں ہیں کیونکہ وہ متاثرہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور مشینری بہت کم ہونے کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان ڈرموں کے اوپر چارپائیاں لگا کر وہ تو اپنا آنے جانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. لیکن جو پھر ایسے نوجوان جو کام تو کرنا چاہ رہے ہیں, اب وہ رقم بھی لگانا چاہ رہے ہیں, اب اپنا وقت بھی دینا چاہ رہے ہیں, لیکن ان سے فائدہ اس وقت ہی اٹھایا جا سکتا ہے جب کہ متعلقہ مشینری دستیاب ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کی بات سوری میں کاٹ رہا ہوں, ایک لائیو کالر ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مطلوب احمد صاحب فورٹ عباس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے, کیا تعاون کریں گے پیغام سے آپ؟ سب سے پہلے میں پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, بہت اچھا کام کر رہی ہے. شکریہ شکریہ. جی خصوصاً طلحہ بھائی صدر یوسف جنوبی پنجاب کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ. طلحہ بھائی آپ کو سن رہے ہیں, آپ آپس میں بات کر سکتے ہیں. کیا ڈونیٹ کریں گے آپ پیغام ٹی وی کے لیے اور کیسے ہے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ شکر ہے طلحہ بھائی, آپ سنائیں ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے. بہت خوشی ہے آپ کو پیغام ٹی وی لائی دیکھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بتائیں کیا ڈونیٹ کریں گے پھر پیغام ٹی وی کے لیے؟ 5000 روپیہ. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. جزاک بہت شکریہ. جی مطلوب احمد صاحب 5000 روپے آپ نے ڈونیٹ کیا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. میں ڈاکٹر صاحب کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے ابھی جس طرح طلحہ صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, ہمیں ایک طرف تو خیر کے کام ہے, ایک طرف لوگوں کے کام آنے کی بات ہے, دوسری طرف اگر ہم یہ سیلاب والے انسیڈنٹس کی بات کر لیں, ایسی ایک بڑی صورتحال تقریباً ہر دوسرے سال دیکھنے میں آتی ہے. حکومتی مشینری ڈپلوائے کی جاتی ہے اور اس طرح کے نوجوانوں کی ٹیم وہاں پہ موجود ہوتی ہے, اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتی. ہم اس کو مینیج کیوں نہیں کر پاتے؟ ہر سال ہمیں ایسی ہی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور پبلک پھر نکلتی ہے, لوگ پھر نکلتے ہیں اور پھر حکومتی مشینری کے ساتھ مل کے ہم اس کو کیوں نہیں بنا پاتے؟ دیکھیں میرے خیال میں وسائل کی کمی ہے اور مینجمنٹ کی بھی کمی ہے, دونوں باتیں ہیں. اگر تعلیم کی بات کریں یا لوگوں کے جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم کرنے کی بات کریں تو اصل میں تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. حکومت کو یہ ساری سہولیات جو ہیں عوام کو فراہم کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, چاہے وہ خشک سالی کی صورت میں آئے اور چاہے وہ سیلاب کی صورت میں آئے یا کسی بھی صورت میں آئے, وہ ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں بھی جو بنیادی ضروریات کی فراہمی حکومت کا کام ہے. اور یہ حقوق عوام کے حکومت پر ہوتے ہیں, حکومت کے فرائض ہوتے ہیں. لیکن جب حکومت اپنے وسائل کے محدود ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتی, یا مینجمنٹ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتی, یا جو بھی وجہ ہے, تو اس کے اندر پھر عوام الناس کو اپنی جو ہے کنٹریبیوشن کرنا پڑتا ہے. پھر مختلف قسم کی جو این جی اوز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں یا مختلف قسم کے ٹرسٹ ہیں, یہ اپنے اپنے طور پر کام کرتے ہیں, اور یہ پھر ان کی پرفارمنس عام طور پر حکومت کی پرفارمنس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور میرے خیال میں عوام الناس کی یہ جو انوالومنٹ ہے اس طرح کے کاموں میں, رفائی کاموں کے اندر, اس کے اندر ان کا شوق اور جذبہ اور ان کی جو جس یعنی شاندار طریقے سے یہ عمل کرتے ہیں, تو حکومتی ادارے بھی تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جتنا بھی انہوں نے مینج کیا ہوتا ہے یا جتنے ان کے وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اس طرح سے نہیں کر پاتے, اس لیے کہ ان کو اعتماد ہوتا ہے
یہ جو اب پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ زیادہ بہتر طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ مزاج کی بات ہے. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی چیریٹی کیوں ہوتی ہے. یہ مزاج کی بات ہے. ہم عربوں کی دیکھتے ہیں, اس وقت بھی نمبر 1 چیریٹی جو عربوں میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی آپ دیکھیں عربوں کا مزاج ہے لوگوں کے کام آنا, آپ لوگوں کو کھانا کھلانا, حتیٰ کہ وہ مہمان نوازی میں اپنا قیمتی گھوڑا یا قیمتی جو اونٹ ہے وہ بھی ذبح کر دیتے تھے. اپنی یعنی سفر کی جو سہولت ہے وہ ختم کر دیتے, لیکن اس کی اپنے کمفرٹ زون کو کمپرومائز کر لیتے اور تھے ہر دوسرے کی اعتبار مدد کے لیے. اس کو کہتے ہیں ایثار کرنا, اور ایثار کرتے تھے. اور یہ ایک پورا, پھر کسی کو پتہ چلے کہ فلاں شخص کو ضرورت ہے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. کسی بہن بیٹی کی کوئی شادی کا معاملہ ہے تو اس کے لیے, اور پھر اسی طرح مسافروں کے لیے. ایسا نہیں تھا کہ کسی اسپیسیفک پرسن کے لیے کرتے تھے, مسافروں کے لیے مثال کے طور پر راستے میں درختوں کو لگانا اور لوگوں کے سہولیات ہم پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ مزاج تھا عربوں کا. اور وہی مزاج اب دیکھیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ نے اس کو ملحوظ بھی رکھا, آپ کے اپنے کردار کا حصہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے کام آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بے کسوں کا سہارا بنتے تھے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدائی باتیں کی ہیں جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی ہیں اور پہلی وحی کے موقع پر, تو وہ یہی تو تھی, وہ رفاہی خدمت ہی تھی, اور اس کے علاوہ کیا تھی. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت کر کے جا رہے تھے, تو ان کے بارے میں بھی کسی قبیلے کے سردار نے, ابن الداغنہ نے جو بات کی تھی, وہ بھی تقریباً وہی الفاظ تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے تھے. اور یہ سارے, ان کا تعلق بھی سارا کا سارا رفاہ عامہ کی طرف تھا. تو گویا یہ ایک مزاج تھا, اور اس میں پھر ایمان جو ہے اس نے اصل میں اس کو مہمیز دی ہے. اور ایمان کے بغیر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جتنی بھی رفاہی خدمت ہے, آپ انسانی ہمدردی کے تحت جتنا مرضی کام کرتے رہیں, جب تک اس کے اندر ایمان شامل نہیں ہوگا تو وہ اخروی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہوگا. دنیاوی اعتبار سے فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن اخروی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لائیو کالر ہیں جی, کچھ شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلیم سندھو صاحب بہاولپور سے ہمارے ساتھ, بہت شکریہ کال کرنے کا. سلیم صاحب فرمائیے, کیا کہیں گے, کیا تعاون کریں گے پیغام ٹیلی ویژن سے؟ جی سر, سب سے پہلے تو نظامی صاحب آپ کو اور پیغام ٹی وی کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اور آپ کے پروگرام میں ہمارے ضلع بھاونگر کی شان اور پہچان ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے طلحہ ثناءاللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو دن رات عوام کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے. آمین. میں ان کے ریفرنس سے آپ کی ٹرانسمیشن میں 10,000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے, آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی آپ کی. جی آمین. اللہ تعالیٰ شکریہ, بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اور لائیو کالر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری احمد سلفی صاحب بورے والا سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ کال کا. قاری صاحب کیا کہیں گے, کیا تعاون کریں گے پیغام سے؟ جی طلحہ صاحب کے توسل سے میں 10,000 روپے کا ماشاءاللہ. اور طلحہ صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, آپ کیجئے بات. قاری صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کے احسان. طلحہ صاحب بالکل خیریت الحمدللہ. طلحہ صاحب آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور آپ کے ماتحت ہم جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں. اللہ پاک اللہ تعالیٰ قبول کر لے. برکتیں عطا فرمائے. آمین. آپ کا قاری صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ قبول کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. آپ نے پیغام ٹی وی کے لیے جو عطیہ کیا, آپ کا بہت شکریہ, اس پہ بہت مہربانی. شکریہ. قاری احمد سلفی صاحب بورے والا سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ نبوی دور میں جو تربیت کا سلسلہ تھا, آج کی نیشن بلڈنگ, آج کی تربیت تعلیم کے ساتھ منسلک ہے. آپ چونکہ اس شعبے سے منسلک ہیں تو آپ سے بہتر کون ہی بتائے گا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم, مجھے ڈگری چاہیے, مجھے یہ جاب چاہیے, مجھے یہ ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے, مجھے یہ پروفیشن جوائن کرنا ہے, مجھے یہ ڈگری اس لیے نہیں چاہیے کہ مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے, مجھے لوگوں کے کام آنا ہے, مجھے اپنی ذات کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کام آنا ہے. اس کے لیے کہاں پہ فلا نظر آتا ہے ہمیں, لیک کہاں پہ کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا مزاج ہے جو تربیت کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے وہ پالش ہوتا ہے اور وہ بنتا بھی ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ کی صلاحیتیں فلرش ہوتی ہیں. اور دوسری چیز ایمان,
اور ایمان کی بھی آپ کو اسی طرح پرورش کرنی پڑتی ہے جس طرح سے آپ باقی چیزوں کی پرورش کرتے ہیں. ایمان کو پالنا پڑتا ہے. ایمان کرنے کا کام ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے الایمان هو العمل. ایمان جو ہے وہ کرنے کا کام ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ایمان آئے گا بس آ کے بیٹھا رہے گا, ایسا نہیں ہے. وہ ایمان بھی کرنے کا کام ہے. کیا مطلب؟ آپ نے جس طرح سے باقی کام کرنے ہیں ایمان کی بھی پرورش کرنی ہے, ایمان کو پالش کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں, اور فرمایا کہ سب سے بڑی شاخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینی ہے, وحدانی کی گواہی دینی ہے. اور اس سے سب سے چھوٹی کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق, کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, یہ ایمان کی سب سے چھوٹی شاخ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ. اور جو میں بات پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جب آپ بغیر ایمان کے یہ سارے کام کرتے ہیں اور آپ کی اس میں فلا جہاں بھی رہ رہا ہو, وہ تعلیم کے اندر رہے, آپ کے براٹ اپ کے اندر ہے, آپ کی پرورش کے اندر ہے, جہاں بھی آپ کا فلا جہاں بھی ہے, لیکن جب ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہے اور ایمان کے بغیر آپ باقی کام کرتے جا رہے ہیں تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ اور اخروی اجر کے ساتھ نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ کو اس کا اجر مل سکتا ہے. عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا جس کے بارے میں جو بہت صلہ رحمی کرتا تھا, بہت خرچ کرتا تھا, سخاوت کرتا تھا, رفاع عامہ کے بہت کام کرتا تھا, اور وہ مر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا, اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا, لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کا اظہار نہیں کیا. تو اس کے بارے میں دیکھیں, جو شخص اس طرح کے کام رفاع عامہ کے کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ دلچسپی اور ہمدردی تو پیدا ہو جاتی. تو لوگوں کو بھی ہمدردی تھی کہ یہ لوگوں کے کام آتا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مغفرت ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس کی مغفرت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت والے دن مجھے معاف کر دینا, کیونکہ اس کا نہ آخرت پر ایمان تھا, نہ وہ آخرت کے لیے یہ کام کرتا تھا. اس کے پروگرام کے اندر آخرت شامل نہیں تھی, ایمان شامل نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے, ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جتنے نیک کام کرتا ہے اس کے سارے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا, اور جب وہ یہاں سے مر کے جاتا ہے آخرت میں تو اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوتی, کوئی حصہ نہیں ہے, ساری اس کی نیکیوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے, اور جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت اچھی بات ہے رفاع عامہ کے کام کرنا, بہت اچھا کام ہے کہ دوسروں کے کام آنا, لیکن اس کو دوسروں کے کام آنے میں جب تک ایمان شامل نہ ہو اس وقت تک اخروی اجر شامل نہیں ہو سکتا. لہٰذا اخروی اجر کے لیے ایمان کی شمولیت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ فرما رہے ہیں دنیا میں نان مسلم مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, مدر ٹریسا کی مثال موجود ہے, اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی مثالیں ہمارے پاس ہیں جو خیر کے کام کرتے ہیں, لوگوں کے کام آنے کے کام کرتے ہیں. ان کی ڈیسٹنی پھر وہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کی ڈیسٹنی ہے, جو کام آتا ہے لوگوں کے, جو ایمان کے ساتھ کام آتا ہے لوگوں کے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کے پروگرام میں آخرت شامل ہی نہیں ہے, انسٹال ہی نہیں ہے اس کے وہ سسٹم میں. جب وہ اس کے مقصد میں شامل ہی نہیں ہے تو اس کو آخرت میں کچھ ملے گا بھی نہیں. اس کے پروگرام میں جو کچھ شامل ہے موت سے پہلے اور جو کچھ اس کے پروگرام میں شامل ہے اس کو مل جاتا ہے, اور دنیا میں اس کو اس کی نیکی کا بدلہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے طلحہ صاحب کہ ایمان کے جس درجے اور لیول کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کی وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے, ایمان کا وہ لیول کہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ ایک تو ٹھیک ہے کسی کی مدد ہو گئی آپ نے وقتی طور پہ کر, لیکن جیسے آپ کہتے ہیں فالو اپ رکھتے ہیں, آپ جاتے ہیں, وہ واقعات آپ ریوائیو کرتے ہیں. ایک لائیو کالر ہے جی, پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. محمد عمر صاحب فیصل آباد سے, بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہیں گے اور کیا تعاون کریں گے پیغام سے آپ؟ تو پہلے تو میں آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور پیغام ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جزاک بہت اللہ. اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اس کے علاوہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فخر جنوبی پنجاب جناب طلحہ ثناء اللہ صاحب کو. جی جی وہ آپ کو سن رہے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. جی عمر صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک. تو آپ سنائیں کیسے ہیں طلحہ صاحب؟ الحمدللہ. تو بتائیں پیغام ٹی وی کے لیے آپ کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ سر میں 25,000 ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. جزاکم اللہ بہت خیر. شکریہ جی, بہت شکریہ. محمد عمر صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے, تعاون کیا پیغام ٹیلی ویژن سے, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. سر ایمان کے اس لیول کی, اس کی ریفریشمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو کسی کے کام آنا, وقت آیا گزر گیا,
لیکن آپ مستقل کام آ رہے ہیں, آپ کسی کے کام آئے اور پھر آپ نے اس کا فالو اپ بھی رکھا ہے, وہ فیل کیا ہوتی ہے, وہ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ مسلمان کے پروگرام میں آخرت شامل ہے جی, اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات سیکھتے ہیں, آپ کے فرامین کو جو ہم نوٹ کرتے ہیں, صحیح البخاری میں آتا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے والا, اب دیکھیں فقط غفر اللہ علیہ, وہ لفظ آتے ہیں حدیث کے کہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک جانور ہے, دیکھو انسانوں پہ نیکی کرنا تو بہت بڑی بات ہے, انسانیت کے لیے کام آنا, ایک جو جانور ہے اس کو جب دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے پیاس کی شدت سے, اور یوں اس کی پوزیشن تھی کہ ایک کنویں کے باہر وہ جو زمین گیلی تھی, جیسے کسی قافلے نے پانی نکال لیا ہو اپنی ضرورت کے لیے اور وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے, وہ اپنی زبان کو گرمی اور تپش کی شدت سے باہر نکال کر اس گیلی مٹی پر رگڑ رہا تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ پوزیشن ہے, وہ اس کتے کے لیے اس کی پیاس کو مٹانے کے لیے کنویں میں اترتا ہے, پھر پانی لاتا ہے اور اس کی پیاس کو بجھاتا ہے. اب یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کے پروگرام میں جب آخرت ہے, پھر وہ یہ تمام امور کو کنیکٹ کر دیتا ہے اپنی آخرت سے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میری نیت یہ ہے. دیکھیں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی ایفرٹ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور ویسے بھی ہمیں جو وحی کی تعلیم ہے وہ یہی بیان کرتی ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. دیکھیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کھانا کھلانا اب کتنی بڑی نیکی ہے. ہم اپنے اس آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروگرام کے تحت الحمدللہ ہمارے اب بھی رمضان میں افطار دسترخوان لگ رہے ہیں. آپ نظامی صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ غریب طبقے کی چیخیں نکل گئی ہیں, جو اب معاشی ملکی صورتحال ہے, 2 وقت کی روٹی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. یہ یقین جانیں جو اشیاء خورد و نوش کے ریٹس ہیں وہ اب آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں. ایک بندہ جو بیچارہ 20,000 تنخواہ لے رہا ہے, اب آپ دیکھیں جو مزارے ہیں بیچارے ذمہ داروں کے پاس کام کرتے ہیں. اسی طرح میں تو حیران ہوں, آپ دیکھیں جو کار ڈرائیورز ہیں آپ ان کی تنخواہ کو نوٹ کر لیں, اگر ان کے گھر رینٹ پہ ہوں تو وہ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. اب خوش قسمتوں کو ہی گھر دستیاب ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ بیچارے رل رہے ہیں اور گھروں کو ترس رہے ہیں. تو ایک بندہ جو اپنے تھوڑی سی تنخواہ پہ جس کے سامنے ایک لمبی فہرست ہے اس کی ضروریات کی, اب وہ اس کو کس انداز سے لیتا ہے. تو ہم الحمدللہ آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ ہمارے افطار پروگرام جو ہیں وہ مختلف شہروں میں جاری ہیں. اسی طرح جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک تیار کھانے کی بنیادی طور پہ ضرورت ہوتی ہے, وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو کھانا کھلانا ایک بڑی نیکی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کی مجلس میں, آپ نے یہ پوچھا من اطعم منکم الیوم مسکینا, کہ آپ میں سے وہ کون ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو. تو یہ کھانا کھلانا نیکی ہے. اسی طرح قیدیوں کی دیکھ بھال کرنا, اب ہماری جیلوں میں بھی ایسی جیسے وہ سر بات کر رہے تھے, اب یہ فقدان ہے جو سرکاری مشینری کو جہاں جہاں پر متحرک ہونا چاہیے تھا. ہم جتنے بھی شعبہ جات کو دیکھ لیں, ہم اگر جیلوں کے انتظام کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی رفاع عام کی بڑی ضرورت ہے. اگر اسی ٹاپک پہ گفتگو شروع کر دی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا, ہماری ٹرانسمیشن بھی ختم ہو جائے گی. بالکل وہ ایسے ہے کہ ایک مسلمان کے پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے وہ پروگرام دے دیا ہے کہ آپ نے انما نطعمکم لوجہ اللہ, تو ہم پھر سکون کیسے محسوس نہ کریں. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے, ملتے ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر ایک دفعہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. گفتگو کر رہے ہیں ہم, اور اسی سلسلے کو آگے لے کے ہم چلتے رہیں گے. آپ لائیو کالز بھی ہم کر رہے ہیں, آپ کے کمنٹس کچھ آئیں, میں وہ بھی یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں. امینہ احمد لکھتی ہیں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ٹرانسمیشن ہے جی, جزاک اللہ. عائشہ وقاص لکھ رہی ہیں ماشاء اللہ. آگے ماریہ منتہا لکھتی ہیں گریٹ جاب. نبیل ورک لکھتے ہیں گریٹ جاب ڈن بائی طلحہ صاحب اور پیغام ٹی وی. آپ کو بھی سراہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ. آگے لکھتے ہیں پیغام ٹی وی بیسٹ پلیٹ فارم ہے جس میں
इस्लामिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन सुनने को सीखने को मिलती है और मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। माशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा फेवरेट है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आगे फिर आपको प्रेज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं निसारुल हसन लिख रहे हैं कि तलहा भाई माशाल्लाह, और हमारी भी थोड़ी सी तारीफ़ कर दी है सारिम साहब ने, और फिर रेड हार्ट्स भी आ रहे हैं जी हमें ट्रांसमिशन में साथ साथ। सो हमारे सारे व्यूअर्स का थैंक यू वेरी मच। असल में तो तलहा साहब के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, बेसिकली ये इनके लिए जी, आपका बड़ा फल है। जज़ाकल्लाह जी। और ये सपोर्टिव तो हम फिर साथ हैं ही आपके, अगर आपको आ रहे हैं तो हम शामिल हो जाएंगे साथ उसी में जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आप ऐसी तरक्कियाँ करते रहें। हमने सिलसिला छोड़ा था वही कि जो आप काम करते हैं तो फिर मोटिवेशन भी देते हैं, नौजवान नस्ल को मोटिवेट करते हैं। एक क्वेश्चन मुझे आपसे ये भी करना है कि आप कैसे तरगीब देते हैं अपने हम असरों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि वो ऐसे ही कामों में पेश रहें, आगे आएँ, लोगों का हाथ पकड़ें? जी निज़ामी साहब देखें, मैं तो ये बात समझता हूँ कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, बकौले शायर। और फिर शायर कहता है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरीं पर, अल्लाह मेहरबान होगा अर्श बरीं पर। तो अब जो सुकून इंसान फ़ील करता है किसी के दर्द को बांट कर, किसी की मुश्किल को उससे दूर करके, किसी के लिए आसानी पैदा करके, किसी की ज़रूरत को पूरा करके, जितनी जिसमें बसात होती है, असल में हमारा ये होता है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पहले भी बात हो रही थी, लोगों का ट्रस्ट है हमारे इदारे पे, आलिसान वेलफेयर फाउंडेशन पे, और लोग चाहते हैं और लोग इस बात पे यकीन भी रखते हैं कि ये वो लोग हैं जो सही तौर पर हमारी रकूम को आगे मुंतकिल करते हैं। तो इसी जज्बे के साथ, अपने काम की शफाफियत के साथ और अल्लाह ताला की मखलूक के साथ एहसास और हमदर्दी के रिश्ते को ही मद्देनज़र रखकर हम मोटिवेट करते हैं अपने हम मसलों को, नौजवानों को। और आखिरत का जो वसी और अरीज़ मैदान है, दुनिया तो बहुत मुख्तसर है, चंद सांसों के पे खड़ी हुई ये दुनिया है, और आखिरत के वसी मैदान को सामने रखते हुए और उस अजर को सामने रखते हुए हम अपने नौजवानों को मोटिवेट करते हैं। और यकीन जाने आखिरत का अजर तो एक तयशुदा बात है, अल्लाह ताला वो दे, हमें दे, और सब लोग जो ईमान की हालत के साथ लोगों के काम आ रहे हैं, अल्लाह ताला सबको उस अजर से नवाजे। लेकिन जो एक बंदे को वैसे दिली तौर पर सुकून महसूस होता है लोगों के काम आकर, दुख बांटकर, तो ये वो चीज़ें हैं जो इंस्पायर करती हैं, मुतासर करती हैं हमारे हम असरों को, कि वो भी हमारे साथ अटैच होते हैं। अब कई नौजवान ऐसे हैं, तला साहब सॉरी टू कट यू, लोगों के काम आने वाले एक शख्स हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख जाहिद साहब हारूनाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब कॉल करने का। कहिए क्या कहेंगे, क्या ताउन करेंगे पैगाम टेलीविजन से? हमारे कायदे मोहतरम आपके पास बैठे हैं जी। माशाल्लाह जी, जी जी सुन रहे हैं वो भाई आपको। क्या हाल है आपका, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी शान में कहने के लिए लफ्ज ही नहीं है हमारे पास, इनकी कारकर्दगी बोलती है। नहीं, ये आपका बड़ापन है, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे ज़ाहिद भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बताएं कैसे मिजाज हैं आपके, और फिर क्या डोनेट करेंगे आप पैगाम टीवी के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे कायदे मोहतरम हुक्म करेंगे वही हो जाएगा। ले जी, बॉल तो आपके कोर्ट में आ गई बस फिर। हाँ जी, अब तो आपके। नहीं निज़ामी साहब, वाकई ये ज़ाहिद साहब का माशाल्लाह हारूनाबाद से हैं ये, और सदर हैं तहसील हारूनाबाद के, और इनका काम मसाजिद की तामीर के हवाले से भी बड़ा अहम है। माशाल्लाह एक्टिव नौजवान है, ये दीनी प्रोग्रामों के हवाले से बड़ा एक्टिव नौजवान है। ज़ाहिद भाई फिर आप 50,000 कर दें, ये भी मैं कह रहा हूँ कि चलें आपके साथ भी थोड़ा सा मैं आसानी वाला मामला कर दूं, क्योंकि बात आसानियों की हो रही है इधर। जी 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 50,000 कर दें ज़ाहिद भाई फिर इंशाल्लाह। थोड़ी सी आसानी और करते हैं फिर आप। जी बताएं। 25,000 करते हैं आप। चले अच्छा चले, ठीक है जी, ठीक है, जैसे आपको ईज है। बहुत शुक्रिया, कर दी आसानी ज़ाहिद साहब, आपके कहने पे कर दी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, खुश रहें। बहुत शुक्रिया जी। यही वो जज्बा है जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि पैगाम टेलीविजन के साथ आप ताउन कीजिए। ताउन करने वालों में एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कारी इदरीस अंसारी साहब बहावलनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया कॉल का। कारी साहब फरमाइए क्या कहेंगे, क्या ताउन करेंगे पैगाम से? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जी कि हमारे नौजवान साथी तलहा सनाउल्लाह मुजाहिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह इनको ढेरों इज्जतों से नवाजे जी, बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और फिर उसके बाद पैगाम टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं। पैगाम टीवी ने दीन हनीफ के लिए बड़ा माशाल्लाह काम किया है और कर रहे हैं। अल्लाह आपको बरकतें दे। पैगाम टीवी की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ मैं कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।
اللہ آپ کو اتنوں سے نوازے جی. جزاک اللہ جی. قاری ادریس صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر, اللہ کی بڑی رحمت ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. بتائیں پھر کیا ڈونیٹ کریں گے آپ پیغام ٹی وی کے لیے؟ 10,000 جی انشاءاللہ 10,000. قائد صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, بہت اللہ مہربانی. تعالیٰ قبول و منظور فرمایا. جی سر, یہی ذکر ہو رہا تھا تعاون کرنے والوں کا. بات کر رہا تھا کہ نوجوانوں کو آپ نے پوچھا نا کہ موٹیویٹ آپ کیسے کرتے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان تو ہمارے یہ ایک سرزمین ایسی ہے کہ نوجوان خود تیار ہیں موٹیویٹ ہونے کو. جتنے بھی معاملات آئے ہیں, ہم نے اب چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی بھاولپور سے, وہاں پر ہم نے خود جا کر یہ بات کہی کہ 100 نوجوان ہمارے پاس ریڈی تھا کہ آپ بتائیں, آپ مشینری اویلیبل کریں, یہ نوجوان تیار ہیں. اسی طرح یہ جو فلڈ ریلیف کا کام ہے, اس میں بھی ہمارے نوجوان بڑھ چڑھ کر میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, نوجوان کو تیار کرنے کے لیے برین اسٹارمنگ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس سسٹم میں ہم نے اپنے اسلام کی تعلیمات کو کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں, یا ابھی کرنے کو بہت کچھ ہے, یہاں پہ ہم لیگ کرتے ہیں, یہ کمی ہے؟ جس طرح پچھلے دور میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا, اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی کرنے کا بھی ہے؟ دیکھیں جی, نوجوان جو ہے نا, یہ کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, اور آج کل اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی یوتھ بلج. جی, تو یہ پاکستان کا جو یوتھ بلج ہے, یہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس میں سب سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے, اور کوئی 64-68% جو ہیں وہ نوجوان ہیں. تو اتنا, یعنی مغرب کے اندر تو سب سے زیادہ نوجوانوں کی کمی ہو رہی ہے, وہی بوڑھے وہاں پہ موجود ہیں اور نوجوان کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ نوجوان کافی زیادہ ہیں پاکستان کے اندر, اور ان سارے نوجوانوں کو ٹھیک ڈائمنشن دینا اور ٹھیک ڈائمنشن پہ لگانا, یہ اصل میں ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ نے جو کہا کہ کس چیز سے ان کو ٹھیک ڈائمنشن دی جا سکتی ہے, اس میں سب سے بڑی چیز تو والدین کا جو یعنی بچوں کا براٹ اپ ہے, اپ برنگنگ ہے, جو سب سے زیادہ والدین کی پرورش ہے, پہلا تو کردار ادا کرتی ہے وہ. جی, اور یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, یہ دوسرا کردار ادا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ گھر سے بچے جو جس طرح کا ٹیمپرامنٹ لے کے آئیں گے اور جس طرح کا ان کا ایک مزاج ڈیولپ ہوگا, تو تعلیمی ادارے اس کے اندر اگرچہ اس کی اصلاح تو کرتے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ اصلاح ممکن نہیں ہوتی. یوں کہہ لیجئے کہ کوئی 70-80% تو بچہ اپنا ذہن بنا کے آتا ہے جب وہ والدین کی گود سے نکلتا ہے. تو پھر باقی کا کام جو ہے وہ تعلیمی ادارے بہرحال کرتے ہیں, اور جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ سارا کردار ادا کرتا ہے. تو تعلیمی میدان میں بھی جو آپ نے کہا کہ قرآن حکیم کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی یا کچھ اس طرح سے, جتنے بھی یہ نصابی کام ہے, تو نصاب کا کردار کم ہے. اگر آپ تعلیمی ادارے کے رول کو دیکھیں تو اس میں نصاب کا کام 30% ہے, 70% ٹیچر کا کام ہے. تو ٹیچر جس طرح کی موٹیویشن ان کے اندر انکارپوریٹ کرے گا, اتنا ہی وہ بچے جو ہیں وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند بن سکتے ہیں. لہٰذا اگر ٹیچر جو ہے وہ معاشرے کے وہ ضرورتوں کو نہیں سمجھتا, یا وہ کسی ایسی مادیت پرستی کا شکار ہے, خود اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور ٹیچر اگر کسی غلط سمت پہ لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نصاب بھی کردار ادا کرتا ہے, اور اس کا جو ٹیچر ہے وہ زیادہ کردار ادا کرتا ہے. جب ہم ان دونوں فیکٹرز کو لے کے پھر پاکستان کے نظام کا دیکھتے ہیں, تو پاکستان کے نظام کے اندر بدقسمتی سے ٹیچرز کی ٹریننگ کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے. I was about to say this. میں آپ سے یہ گزارش کرنے والا تھا کہ ٹیچر بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, اس کی اپ برنگنگ میں کون رول ادا کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے ٹیچر بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. ٹیچرز ٹریننگ جو ہے وہ الگ سے ہونی چاہیے, اور ٹیچرز کی جب ٹریننگ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پھر کوئی ڈائمنشن ہم قومی سطح پہ نہیں دے سکتے. یعنی قومی سطح پہ ہم کوئی ایک ڈائمنشن دینے میں کامیاب نہیں ہیں. اس قوم کو قوم بنانے میں جو ایک دیکھیں, قومیں کیوں قوم بنتی ہیں, سب کے خیالات ایک جیسے نہیں ہوتے, سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کسی ایک نظریے پہ, کسی ایک بات پہ, کسی ایک مقصدیت پہ متفق ہوتے ہیں تو ایک قوم بنتے ہیں. لہٰذا جب آپ نے کسی کو ایک قوم پہ ایک
बात पे मुत्तफ़िक करना है, एक मकसद पे मुत्तफ़िक करना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो टीचर्स का होता है। तो टीचर्स को पहले आप वो मकसदियत देंगे एक टीचर्स ट्रेनिंग के ज़रिए से, तो फिर वो उसको लेके जाएंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कौमी सतह पे हमारे जितना भी कोई अगर ट्रस्ट डेफिसिट है या फिर जो ब्रेन ड्रेन हम कहते हैं, लोग जो हैं यहाँ से नकल मकानी कर जाते हैं, पाकिस्तान से मायूस हैं, या जितने ब्रेन जो दूसरे मुल्क तो जितना भी इस तरह के मामलात हैं, इसमें सारे ही स्टेक होल्डर्स का किरदार है, लेकिन बहुत मेजर रोल बहरहाल तालीमी इदारों का है, और उसमें निसाब का मामला भी है और उसमें टीचर्स का मामला भी। ठीक है सर, आपके लिए एक मुझे बड़ा खूबसूरत, और मैं बड़ी देर से देख रहा था कि ये वाला कमेंट हमें जो है बड़ा मुझे कैची सा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत। आपके लिए कहते हैं डॉक्टर साहब का कल जो बयान था कुर्ब इलाही के हवाले से, वो बड़ा महसूर कुन था, मसरूर कुन था जी। एनीवे डेफिनेटली जी, वो अब जिस तरीके से बयान किया गया था, कल डिस्कशन जो हो रही थी वो ऐसी डीप डिस्कशन थी कि जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे मुझे याद दिलाया। डॉक्टर साहब डेफिनेटली माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो आपको इनायत किया है वो तो किस्मत वालों को ही मिलता है। तौफीक है जी, अल्लाह की तौफीक से होता है जो कुछ होता है। हम तो सिर्फ देखें, ज़ुबान हिलती है तो ये अल्लाह की तौफीक से हिलती है, और ज़ुबान और दिमाग के जो ख्यालात हैं ये आपस में मुताबिकत पैदा होती है, तो ये भी अल्लाह ताला की तौफीक से है। ख्याल जो दिमाग में डाला जाता है वो भी अल्लाह की तौफीक से, सब कुछ अल्लाह की तौफीक से। कनेक्शन लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम टीवी इस्तेफादा कर रहा है जी माशाल्लाह, लोगों को जी बिल्कुल पहुंचा रहा है, एक लिंक है, एक जोड़ है इनका और अवामुन नास का। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे पैगाम टेलीविज़न के जितने भी मेहमान आते हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, यही तो वो लोग हैं जो दीन की दावत के हवाले से आगाही देते हैं, जो लेके चलते हैं, और फिर इन्हीं की वजह से तो हम पसंद किए जाते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि चूँकि अब ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को भी है, आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें कि जिससे समझ लग जाए कि भाई ये काम भी करने का है, हमें दूसरों के काम भी आना है, सारी ज़िंदगी अपने लिए हम करते हैं, हमें दूसरों की तरफ भी देखना है कि उनमें जो कमी है, उनको जो ज़रूरत है, उसके लिए हमें एक कदम आगे बढ़ के कोशिश करनी चाहिए। जी निज़ामी साहब, मैं इस पे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ पर अभी बात होती रही है और तवातुर से होती रही है सरकारी मशीनरी के हवाले से, वहाँ पर एक बात हमारे लिए है, जैसे आपने अभी कहा, हर काम अब ऐसा नहीं है कि हम सरकारी मशीनरी की तरफ ही देखें। बहुत सारे काम हमारे गली मोहल्लों के, हमारे मुआशरे के, हमारी अपनी कम्युनिटीज़ के ऐसे हैं जो कि हम खुद ही अवेयरनेस के तहत अपनी एक कम्युनिटी को डेवलप करते हुए हम उनमें अपनी खिदमात को सरअंजाम दे सकते हैं। अब जैसा कि हमारे गली मोहल्लों के जो करने के काम है, अब तजहीज़ व तकफ़ीन, अब देखें हम बात कर रहे थे अपने मुआशरती मसाइल की और माली जो किल्लत है, जो मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हमारी मुल्की सूरत हाल है जी। आप यकीन जाने, चूँकि हम जब इस फील्ड में जाते हैं तो फिर हमारा चूँकि वास्ता पड़ता है और लोगों के हालात से बाखबर होने का हमें मौका मिलता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं वाक़यातन जो कब्र की तैयारी तक के लिए और तजहीज़ व तकफ़ीन तक के लिए परेशान हो जाते हैं। ये वो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो गली मोहल्ले इर्द गिर्द के लोग होते हैं, फौरी तौर पे काम आ सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जो वहाँ के मुखय्यर लोग हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि एक ऐसी सोच को परवान चढ़ाया जाए उन मुखय्यर हजरात में और उन मुस्तहकीन तक, ये जो NGOs हैं, ये जो नौजवान हैं जो अपने आप को पेश करते हैं, ये एक रबत और जोड़ पैदा कर। सर एक रब्त और बन गया हमारा लाइव कॉलर का, उसको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुआज है मंडी भाउद्दीन से जी। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी जी क्या कहेंगे? मैंने भी 1000 देने हैं। कितने देने हैं? 1000। स्वीट ऑफ यू, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मोहम्मद मुआज मंडी भाउद्दीन से जी को मैसेज भी देंगे 1000 के साथ, कोई पैगाम भी देंगे आप? नहीं, आपने हमें पैगाम तो टीवी है, मैं क्या दूं? उसने कि मैं तो इनाम दे दिया आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपके पेरेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने आपको इनकरेज किया, आपको कहा कि इस कार खैर में आप खुद शामिल हो। मोहम्मद महाज, थैंक यू वेरी मच जी। इसी तरह से पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अपने सदकात, ज़कात, अतियात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। दूसरा जो काम निज़ामी साहब मैं सोच रहा हूँ वो ये है,
یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بیمار ہیں جن کا چولہا جلانا ہی ان کے لیے بڑا مشکل ہے، تو پھر میڈیسن کی قوت ان کے پاس کہاں سے آئے؟ تو پھر ان کو پرووائڈ کرنا ان کی میڈیسن، یہ وہ کام ہے جو ہم گلی محلوں میں بغیر کسی سرکاری مشینری کے حرکت میں آئے، بغیر وہاں سے کسی لائحہ عمل کے آنے کے، ہم مقامی طور پر خود ہی ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو راشن کی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یعنی آپ جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ 5,000 سے 10,000 تک آپ جتنا بھی راشن ان کو دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ اب رمضان المبارک ہے، اور دیکھیں بات پہلے بھی ہو رہی تھی، رمضان چونکہ جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ اس کو اتار دیتا ہے جی، اور بالکل وہ ایک بیداری پیدا کر دیتا ہے، وہ جیسے آتا بھی ہے یا باغی الخیر اقبل، تو یہ ایک ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں کے کام آنے کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ تو میرا یہی میسج ہے آپ کی توسط سے، آپ کی وساطت سے، کہ میرے وہ نوجوان جو اپنے پاس فراغت رکھتے ہیں، وہ نوجوان جو صحت کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عصائشات سے نوازا ہے، اب اللہ نے ان کو نوازا ہے تو پھر وہ ان لوگوں کی طرف ضرور دیکھیں ٹھیک ہے، جن کے پاس وہ اشیاء نہیں ہیں، تاکہ وہ ان کو پرووائڈ کر سکیں۔ دوسروں کے بھی کام ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب، آپ تشریف لائے، اور میں شکریہ ادا کروں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کا۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا تو ڈیلی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں کہ ہمیں لرننگ بھی مل جاتی ہے آپ سے، سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ اور گزارش یہ ہے کہ ہم افطار پہ جانے سے پہلے دعا کروائیں گے، آئیے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں پلیز سر۔ نظامی صاحب، دعا کرنے سے پہلے میں آج کا پروگرام جو ہے کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ سے پلیز سر 2 منٹ ہے میرے پاس۔ ہر شخص جو ہے وہ خوشی چاہتا ہے جی، تو اپنا مفاد حاصل کرنے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو خوشی پہنچائیں ٹرولی سر، اور کسی کی راحت کا بندوبست کریں۔ اسی کو رفاہ عامہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں حقیقی خوشیاں لانا چاہتا ہے تو اس کو دوسروں کی خوشیوں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ سر۔ سر 2 منٹ ہے سر پلیز۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته سره. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے۔ اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جتنے صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہم سب کی آخرت بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى،
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह खैर। इसके साथ ही फ़ैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। दोबारा मुलाकात होगी फ़ैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में। अपना ख्याल रखिए। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर।